السلام علیکم، گڈ مارننگ پاکستان۔ آج کا خاص شو سجایا گیا ہے اس لیے کہ آج ہے 6 سپٹمبر، یعنی آج کے دن ہم اپنے دفاع کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یوم دفاع سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، ڈیفنس ڈے جسے انگلش میں ہم کہتے ہیں۔ اور مجھے اچھے سے یاد ہے جب ہم اسکول میں ٹیبلو کیا کرتے تھے تو سب اپنے ٹیبلو کے یونیفارمز میں ہوتے تھے۔ کوئی فوجی بنتا تھا، کوئی نیوی آفیسر بنتا تھا، کوئی ایئر فورس کا سپاہی بنتا تھا، اور اس طرح وہاں ہم قومی ترانے ساتھ ساتھ ہم ملی نغمے ایک ساتھ مل کر گنگنایا کرتے تھے۔ انڈر ون روف ہماری چھٹی نہیں ہوتی تھی، فنکشن ہوتا تھا اور ہمیں ہمارے ملک کے دفاع کے حوالے سے، ہماری جوانوں کی قربانیوں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہوتا تھا۔ آج کل سکولز میں یہ بات کم ہو گئی ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس طرح کے شوز ڈیزائن کریں جس کی مدد سے بچوں کے کانوں تک جو بات سکولوں کو پہنچانی چاہیے وہ بات ہم پہنچائیں۔ یوم دفاع جو ایک ایسا دن، میں کہوں گی خالی یہ ایک ایسا دن نہیں ہے، ایسے تو ہمارے سپاہی ہماری روز حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک دن مخصوص کر دیا گیا ہے کیونکہ کریڈٹ دینا چاہتے ہیں، ٹریبیوٹ دینا چاہتے ہیں ہم ان نوجوانوں کو جو ہمارے دفاع کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دے دیتے ہیں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی صرف ایک لفظ نہیں ہے، قربانی صرف ایک جملہ نہیں ہے، کوئی ایک ورڈ نہیں ہے۔ قربانی کا مطلب آپ پوچھیں اس ماں سے جس نے انگلی پکڑ کے چھوٹی سی چیز سے بڑی چیز تک اپنے بچے کو سکھایا ہو، اپنے آپ کو جلا کے گلا کے اپنے بچوں کی پرورش کی ہو اور حوالے کر دیا ہو اس ملک کے، اور ہمیشہ ٹکٹکی باندھ کے وہ اس دروازے کو دیکھتی رہتی ہے کہ اب اس کا بیٹا غازی واپس آئے گا۔ کچھ مائیں تو ایسی بھی ہیں ہمارے ملک کی جو اپنے ایک بیٹے کے شہید ہونے کے بعد بھی اپنے سارے بیٹوں کو کہتی ہیں جاؤ، تم جاؤ فورسز جوائن کرو۔ ایسے مائیں ہیں ہمارے ملک کی۔ قربانی کا مطلب آپ ان باپوں سے پوچھیں، ان فادر سے، ان والد سے پوچھیں جو جب ان کا بیٹا ان کے ساتھ کندھے سے کندھے ملا کر چلتا ہے تو وہ اپنے بڑھاپے کو بھول جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اور جوان محسوس کرنے لگتے ہیں۔ بیٹے کا بڑھتا ہوا قد ان کی پیشانی پہ ایک فخر لاتا ہے، اور جب بیٹے کے کندھے پہ ستارے ہوں یا فورس کی کوئی ٹوپی ہو تو تب یہ فخر اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ قربانی کا مطلب آپ اس بہن سے پوچھیں جو اپنے بھائی کو سے ہمیشہ لاڈ اٹھوایا کرتی تھی، اس کا مان ہے وہ بھائی، اور وہ بھائی جب چلا جاتا ہے اپنی ڈیوٹی پر تو وہ ہر اہم فیسٹیول پر، ہر اہم دن پر اس کو یاد کرتے نہیں تھکتے۔ قربانی کا مطلب آپ اس بیوی سے پوچھیں جس کے ہاتھ کی مہندی ابھی پھیکی نہیں پڑی ہوتی اور اس کو الوداع کہنا پڑتا ہے، خط و کتابت کرنی پڑتی ہے کیونکہ فون کالز کچھ ایسے ایریاز ہیں، کچھ ایسے سرحدیں ہیں جہاں لگتی ہی نہیں، کتنے عرصے وہ اپنے محبوب سے بات نہیں کر پاتی۔ وہ نو بیاتا جوڑا، وہ سارے دن جو آپ ایک جب آپ ایک شہری ہیں تو آپ بہت ہی خوبصورتی سے گزارتے ہیں وہ دن جب آپ کی نئی شادی ہوتی ہے، لیکن آپ ایک فوجی سے پوچھیں کہ وہ کتنے دن کی چھٹی لے کر آتا ہے، ایک مخصوص دن اس کو ملتے ہیں، کس طرح وہ اپنی فیملی کے ساتھ گزارتا ہے، پھر اس کی بچے کی پیدائش ہو رہی ہوتی ہے تو اسے تک خبر نہیں ہوتی کہ اس کا جو وارث ہے وہ اس دنیا میں آ چکا ہے۔ بہت سارے ایسے قصے ہیں، بہت ساری ایسی کہانیاں ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو میں آپ سب شہریوں کو سنوانا چاہتی ہوں ان فورسز کے لوگوں سے، کیونکہ ہمیں صرف یہ نظر آتا ہے کہ جی ہاں فوج میں گئے، ٹریننگ کی اور واو فوجی بن گئے، کیا یونیفارم ہے، کیا عزت ہے، کیا رسپیکٹ ہے، لیکن ان سب چیزوں کے پیچھے جو محنت، جو قربانیاں چھپی ہوئی ہیں، مطلب شہادت تو ایک بہت ہی بڑا درجہ ہے نا، اس سے بھی پہلے جو قربانیاں ہماری افواج، ہماری فورسز دیتی ہیں اس ملک کے دفاع کے لیے،
ان کی کچھ جھلکیاں آج کے شو میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں، اور ساتھ ساتھ ان ملکوں سے پوچھیں جو آزاد نہیں ہیں کہ آزادی میں سانس لینا کتنا تسکین بخش ہوتا ہے، کیونکہ ہم قدر نہیں کرتے، ہم آزادی سے سانس لے رہے ہیں. اس آزادی کی خاطر نہ جانے کتنی ہی لوگوں نے، کتنے ہی جوانوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی. ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد وہ چھوٹی چھوٹی باتیں، وہ چھوٹے چھوٹے قصے جو آپ کو یہ بتائیں گے کہ فورسز میں جانا آسان نہیں، لیکن پھر بھی کیا ایسا جذبہ ہے جو ہر بچہ کہتا ہے میں نے ایئر فورس میں جانا ہے، میں نے آرمی میں جانا ہے، میں نے نیوی میں جانا ہے. کیا ہے ایسی میگنیٹک فورس ہماری افواج میں؟ آئیے جانتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. گڈ مارننگ پاکستان، آپ سب کو 6 سپٹمبر بہت بہت مبارک. ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. آج کا اسپیشل ڈے 6 سپٹمبر ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں ڈیفینس ڈے، اور ہمارے ساتھ یہاں ہمارے فورسز کے کچھ خاص لوگ موجود ہیں. اس وقت اتفاق ایسا ہے کہ میرے پاس سارے ایئر فورس کے جو ہیں لوگ وہ موجود ہیں، اور ان کا انٹروڈکشن میں کراؤں گی. مزے کی بات یہ ہے کہ 2 کپلز ہیں اور بھی لوگ ہیں. میں انٹروڈکشن کراتی چلوں. سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گی ہمارے ساتھ ہیں فلائٹ لیفٹیننٹ جبران خان درانی صاحب، جو کہ GDP برانچ سے ہیں، اور ان کی وائف فلائٹ لیفٹیننٹ آراف امجد جو کہ انجینئرنگ آفیسر ہیں. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دس شو. وعلیکم السلام. پھر میرے پاس ایک کپل ہے اسکواڈرن لیڈر عمر منصور صاحب جو کہ انجینئرنگ آفیسر ہیں، اور اسکواڈرن لیڈر فاطمہ ماورا خلیل جو کہ انجینئرنگ آفیسر ہیں. ویلکم ٹو دس شو. السلام علیکم. اور پھر میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میرے ساتھ ہیں جی ونگ کمانڈر سمرین رحیم جو کہ میڈیکل برانچ اینستھیٹسٹ ہیں. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ پھر میں بتانا چاہوں گی میرے ساتھ ہیں فلائٹ لیفٹیننٹ سمرین وہاب، ان کا نام بھی سمرین ہے، سمرین وہاب خان، میڈیکل برانچ فلائٹ سرجن ہیں. السلام علیکم، ویلکم ٹو دی شو. اور میرے ساتھ بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں، بڑے کم میں نے فوجیوں کو مسکراتے دیکھا ہے، لیکن یہاں بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں جی. میرے پاس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسکواڈرن لیڈر سعد الرحمان جو کہ فائٹر کنٹرولر ہیں ایئر ڈیفینس برانچ، اور فلائٹ لیفٹیننٹ ادیب الحسن ایڈمنسٹریشن برانچ سے آپ کا تعلق ہے. السلام علیکم. آپ سب کو میں ویلکم کرتی ہوں اپنے شو پہ، اور بہت شکریہ اپنا قیمتی ٹائم ہمارے لیے نکالنے کے لیے. اچھا، سب سے پہلا سوال تو میرا یہ ہوگا جو کہ میں ہر اس فورس میں جانے والے سے پوچھتی ہوں اور ہمیشہ پوچھتی ہوں، کیوں انتخاب کیا، کیا سوچا کہ کیوں فورسز میں جانے کو اپنا کریئر بنانا ہے؟ میں آپ سے شروع کرتی ہوں، باری باری میں آپ سب سے یہ سوال کرتی ہوں. آپ بتائیے. ایکچولی میرا آراف، صحیح پروننسیشن؟ ایگزیکٹلی جی آراف. میرا شروع سے ہی پیشن تھا. میں نے اپنے فادر کو دیکھا تھا پاکستان ایئر فورس میں، اور بچپن سے ہی میں ریممبر اگر کرنا چاہوں تو مجھے ایگزیکٹلی ٹائم بھی نہیں یاد ابھی کہ جتنی دیر پہلے میرا یہ پیشن سٹارٹ ہو گیا تھا کہ مجھے فوجی بننا ہے. تو الحمدللہ پھر میرے پیرنٹس نے مجھے بہت سپورٹ کیا اس چیز میں. انہوں نے مجھے ایگزیکٹلی بتایا کہ میں کس کس طرح سے فوج جوائن کر سکتی ہوں. مطلب لڑکیوں کے لیے آپشنز کیا کیا ہیں؟ اگر آپ کے فادر نے آپ کو بتایا تو آپ پلیز ہماری لڑکیوں کو گائیڈ کریں کہ کیا کیا آپشنز ہیں لڑکیوں کے لیے، وہ کس زمرے میں جا سکتی ہیں. ایگزیکٹلی ایئر فورس میں
ایئر فورس کے علاوہ پاکستان آرمی اور پاکستان نیوی میں بھی بہت ساری آپشنس ہیں لیڈیز کے لیے، اسپیشلی اگر وہ جوائن کرنا چاہتی ہیں. ایئر فورس میں GDP برانچ میں بھی لیڈیز جوائن کرتی ہیں. انجینئرنگ برانچ میں ہمارے ساتھ ڈاکٹرز ہیں تو میڈیکل برانچ میں بھی جوائن کرتی ہیں. اس کے علاوہ ایڈمن برانچ میں بھی ہوتی ہیں لیڈیز. تو بہت سارے آپشنس ہیں اور پیرنٹس کے لیے ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اور بیٹیوں کو اسپیشلی سپورٹ کریں اس چیز. اچھا، جیسے میل ٹریننگ ہوتی ہے، دکھایا ہے وہ بڑی سخت ٹریننگ ہوتی ہے، تو خواتین فیمیل کی کس طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے؟ ایگزیکٹلی ہماری سیم ٹریننگ ہے کیونکہ ایک ہی اکیڈمی ہے، ایک ہی انوائرمنٹ ہے. اسی طرح بھاگم دوڑی ہے، اوپر چڑھنا اترنا نہیں چاہیے. ایگزیکٹلی ہم لوگ سیم وہی روٹین اور وہی ٹریننگ فالو کرتے ہیں کیونکہ ہمیں وہ سیناریوز کے لیے تیار کیا جاتا ہے، ہر قسم کی مشکل سے سامنا کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے. تو ہماری ٹریننگ ایگزیکٹلی ہمارے میل کاؤنٹر پارٹ. آپ کا بیسکلی کیا کام ہوتا ہے؟ انجینئرنگ آفیسر آپ کا کیا کام ہوتا ہے؟ میں اسپیسیفکلی ایز انجینئرنگ آفیسر ویپنس برانچ میں ہوں. تو میرا رول اینڈ ٹاسک ریلیٹڈ ٹو ویپنس ہوتا ہے. جو ایئر فورس میں جتنا ویپن ہے اس کو ہینڈل کرنا، اس کی مینٹیننس اور خرابی ہو گئی کہیں تو چیک کرنا، اور ایئر کرافٹ کے اوپر اس کی انسٹالیشن اور لوڈنگ وغیرہ، یہ سارا رول اینڈ ٹاسک ہوتا ہے ویپن. مجھے یاد ہے ہم نے NCC میں ایک دفعہ گن پکڑی تھی اور لگ پتا گیا تھا، اب بھاری ہوتی ہے، حالت بری ہو گئی تھی کہ مطلب وہ جو آتے تھے ہیلپ کرتے تھے رینجرز والے وہی ہم سے گن چلواتے تھے. تو یہ سب آپ کو پریکٹسز آپ کو کرنی پڑتی ہیں؟ یہ سب کچھ ہماری ٹریننگ کا پارٹ ہوتا ہے. ایون کیڈٹشپ اینڈ ایز آفیسر بھی جو ویپنس آفیسر ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ کا یہ پارٹ ہوتا ہے. وی ہیو ٹو ہینڈل آل دا ویپن، وی ہیو ٹو نو how to handle every weapon. So it's part of our training. آپ کیسے شامل ہوئے؟ آپ نے کیسے سوچا کہ میں ایئر فورس میں آؤں اور میں اپنا کریئر اس طرح پرسو کروں؟ لڑکے تو آج کل ڈفرینٹ سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، ہم باہر چلے جائیں، مطلب لائک الگ الگ سب کے خواب ہوتے ہیں. تو جی آپ نے کیسے سوچا جبران؟ میری فیملی میں میرے ایک انکل ہیں، ہی از اے وار ویٹرن آف 65 and 71 بوتھ. اچھا. تو بچپن میں وہ اپنے قصے وغیرہ سناتے تھے اور ہی ٹولڈ می دیٹ ہی آلویز وانٹیڈ ٹو بی اے فائٹر پائلٹ. اچھا. تو میں آئی واز ویری ینگ، آئی ڈونٹ ایون نو ہاؤ ینگ آئی واز. اور اس ٹائم سے انہوں نے میرے پیرنٹس کو بولنا شروع کیا کہ اس کو ایئر فورس میں بھیجنا ہے. جب میں نے ہوش سنبھالا تو مجھے یہی تھا کہ میں نے ایئر فورس میں جانا. آپ کے کانوں میں یہی بات آتی رہی ایئر فورس میں جانا ہے، ایئر فورس میں جانا ہے؟ اس کے بعد وہ چیز آہستہ آہستہ میرا پیشن بن گیا. تو رستے آسان ہوتے گئے. اچھا، اس کا مطلب کہ اگر ہم بچوں کے جو ہوتا ہے نا، جو بچوں کی بہتری کے لیے ہمیشہ ہلکے ہلکے ان کا برین واش کرتے رہیں، آہستہ آہستہ بتاتے رہیں، تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچوں کا پیشن بن جاتا ہے؟ جی بالکل. بچے ایسا تو نہیں ہوتا کہ چڑ جاتے ہیں کہ ہر وقت مجھے یہی کہا جاتا ہے؟ نہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے. مجھے خود بھی انٹرسٹ تھا اس چیز میں. اچھا. تو وہ میرا پیشن بن گیا. لیکن اگر آپ کے بچے کا آپ کو امپوز نہیں کرنا چاہیے اپنے بچوں کے اوپر. یو شوڈ لیٹ دیم ڈیسائیڈ وٹ دے وانٹ ٹو ڈو اینڈ گائیڈ دیم ان دی بیسٹ وے یو کین. تو لائک آپ کے اس میں کام میں کیا کیا؟ آپ GDP برانچ میں ہوتے ہیں. GDP برانچ کیا ہے؟ شاید مجھے نہیں پتا اور دوسرے لوگوں کو بھی نہیں پتا ہوگا. GDP برانچ بیسیکلی پاکستان ایئر فورس کی فلائنگ برانچ ہے. اچھا. اور آئی ایم اے فائٹر پائلٹ. سو میرا کام یہ ہے کہ آئی ایم دی ڈیفینڈر آف دی اسکائز آف آور کنٹری. اچھا، لائک آپ لوگوں کو کچھ کوئی خبر ملتی ہے تو پھر آپ لوگ وہ کہتے ہیں گشت کرنے نکل جاتے ہیں اوپر کہ کیا گڑبڑ تو نہیں ہے، ہمارے یہاں کوئی آنے تو نہیں والا، کوئی اس طرح کا کوئی سین ہوتا ہے؟ مطلب اوپر آپ لوگ جا کے اوپر سے نظر رکھتے ہیں، جیسے فوجی جو ہیں وہ سردوں پہ نظر رکھتے ہیں، نیچے سے زمین پہ آپ لوگ اوپر سے نظر رکھتے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. اچھا. تو اب یہ تو آپ نے سوچ لیا کہ کریئر بھی میں نے یہی پرسو کرنا ہے. بیوی بھی آپ نے یہیں سے تلاش کی، یہی کیسے ملے آپ لوگ اور یہ کیا کہانی ہوئی؟ اچھا، یہ تو میں کریڈٹ دوں گا اپنے گھر والوں کو ہی. اچھا. میں نے تو ان کو پہلے نہیں دیکھا تھا اس سے پہلے، لیکن ہمارے مطلب کافی بچپن میں کہیں پیرنٹس وغیرہ کا لنک ہوا ہوتا. اچھا، آپس میں دوستی وغیرہ ہوگی پیرنٹس کی؟ جی. تو میں تو پہلے ایئر فورس میں آ گیا تھا اور یہ بعد میں آئی ہے، میں ان کو نہیں جانتا تھا. بٹ وہاں سے ہی کہیں سے لنک نکلا تو آئی گیس انہوں نے دیکھا. ٹریننگ وریننگ میں کہیں نہیں ملاقات ہوئی آپ لوگوں؟ نہیں، میں سینئر تھا ان سے تھوڑا سا، تو ایک ساتھ ٹائم نہیں گزرا ہمارا. کیا چیز؟ ایک ساتھ ٹائم نہیں گزرا ہمارا. میں تھوڑا سینئر تھا ان سے، پہلے اکیڈمی سے پاس آؤٹ ہو گیا تھا. اچھا. تو آپ کا کوئی تھا، ایک ہوتا ہے نا کہ ہر لڑکی کا آئیڈیل ہوتا ہے کہ اچھا مجھے ڈاکٹر سے شادی کرنی ہے، مجھے انجینئر سے شادی کرنی ہے، تو آپ نے پہلے سے سوچا ہوا تھا کہ لائک مجھے تو بھائی فورسز میں ہی شادی کرنی ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن مجھے تو اپنا خود پروفیشن کا شوق تھا کہ میں نے ایئر فورس جوائن کرنا ہے. تو اس ٹائم تو میں یہی سوچتی تھی کہ مجھے ایئر فورس جوائن کرنا ہے اور مجھے مطلب ایئر فورس آفیسر بننا ہے. تو اس ٹائم تو میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا تھا.
تو پھر اسی طرح مطلب لائک کتنا عرصہ ہو گیا آپ لوگوں کی شادی؟ ہماری شادی دسمبر میں ہوئی ہے 2019 میں. اور پھر کرونا ہو گیا. ہاں جی. یہ تو ابھی کچھ یہ تو نو بیاتا جوڑا ہے بالکل. ابھی ان کے ہاتھوں کی وہ مہندی ہوتی ہے نا. اچھا ویسے ایئر فورس والے بھی مہندی لگاتے ہیں, میں اس لیے کیونکہ وہ اتنے ڈسپلن اور وہ آئی ڈونٹ نو, مجھے یہ لڑکیوں سے پوچھنا چاہیے کیا وہ چوڑیاں بھی پہنتی ہیں, کیا وہ پازیب بھی پہنتی ہیں, کیا لڑکیوں والی کوئی چیز ہوتی ہے ان میں؟ ہاں جی بالکل سب کچھ کرتے ہیں, مہندی بھی لگاتے ہیں عید پہ, شادیوں پہ بھی سب کچھ, چوڑیاں وغیرہ. کیا ان کے بھی وہی شوق اور وہ ناز نخرے ہوتے ہیں جو ایک عام لڑکی کے ہوتے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے, یہ تو یونیورسل چیز ہے. ہاں یہ تو یونیورسل چیز ہے, ڈیپینڈ. ہاں تو آپ لوگوں کی جو شادی ہوئی اس کے بعد ابھی کچھ ایسا فیل ہوا کہ جیسے یہ کہیں جا رہے ہیں, اور وہ والی دوری والی چیز تو ابھی تک محسوس آپ لوگ نہیں کر پائیں گے کیونکہ اتنی؟ ہاں جی ایگزیکٹلی ابھی تک تو نہیں ہے, لیکن جانے کی جہاں تک بات ہے تو ہم لوگ اس چیز کے لیے تیار ہوتے ہیں آلریڈی. ہمیں پتہ ہے کہ اگر کوئی آپریشنل ریکوائرمنٹ آتی ہے تو ان کو جانا ہے, تو آلریڈی اس چیز سے مسئلہ نہیں ہوتا. کوئی بھی اگر اس طرح کی سچویشن آئے تو ساتھ نکلتے ہیں گھر سے, ڈیوٹی آورز الگ ہوتے ہیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے. مجھے بھی اتنا شوق ہے نا انٹرویو لینے کا, اندر تک چلی جاتی ہوں کچن میں, کھانے میں کیا کھاتے ہیں, انڈا کیا پکاتے ہوں گے. موسٹلی میرے ٹائمنگس جو ہوتے ہیں وہ ڈیفائنڈ ہیں اتنے سے اتنے تک. جی ڈی پیز کا تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ ان کے ٹائمنگس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اچھا ویری کرتے ہیں, ان کے ویری کرتے ہیں, تو اس لیے ہمارے اتنے میچ نہیں کرتے. ان کو کبھی جلدی جانا ہے, اس کے ریکوائرمنٹ کے حساب سے جانا ہوتا ہے. تو اچھا ان سے تو میں نے پوچھ لیا کہ آپ کے ناز نخرے ہوتے ہیں, کیا فوجی ناز نخرے اتنے اٹھاتے ہیں اپنی بیگمات کے جتنے عام جو سویلینز ہیں وہ اٹھاتے ہیں؟ وہی بات ہے, یہ یونیورسل چیز ہے. تو بیگمات کے کیا کبھی گجرے لا کے دینا یا پھول لا کے دینا, وہ ہم نے ڈراموں میں تو دیکھا ہے بڑا مشکل سے رومانس نکلتا ہے, تو کیا نہیں اب ڈراموں والا رومانس تو وہ تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے. ہاں اس ٹائپ کا تو ہاں جی ایگزیکٹلی اس ٹائپ کا تو نہیں ہوتا, بٹ آبویسلی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں, جو چیزیں چاہیے ان کا خیال رکھتے ہیں, پوچھتے ہیں. تو آتی ہے کبھی آواز مجھے پراٹھا بنا کے دو, ایک آواز آئی مجھے آج میرا پراٹھا کھانے کو دل چاہیے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے ابھی تک نہیں بنایا آپ نے پراٹھے؟ معاملے میں بہت مطلب اچھے میں کہہ سکتی ہوں. اچھا ڈسپلن ہے کھانا, تو جسٹ جو مل جائے وہ کھا لیتے ہیں آرام سے. جی ایک ہفتوں سے میں نے بات کی, یہاں میں نیکسٹ کور کی طرف آؤں گی, لیکن میں یہاں سمرین سے بات کر رہی ہوں. سمرین آپ کب سے ہیں ایئر فورس میں؟ مجھے اب 10 سال کمپلیٹ ہو گئے ہیں پاکستان ایئر فورس میں. اچھا, اور آپ کا کیا پیشن تھا جو آپ نے فورس جوائن کی, مطلب لائک کوئی فیملی میں تھا یا کیا مشن تھا آپ کا؟ ایکچولی میں نے اپنا MBBS کمپلیٹ کیا. اچھا. اس کے بعد میں نے اپنی اسٹڈیز آگے اسپیشلائزیشن کیا انستھیزیا میں. اچھا. اس کے بعد میرے فادر نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ جب تمہیں سرو ہی کرنا ہے تو وائی ناٹ آرم فورسز. تو آپ کے فیملی میں کوئی ہے اور فورسز میں؟ نہیں ایز تو کوئی نہیں ہے, ڈسٹنٹ ریلیٹیوز میں تو ضرور ہے, لیکن امیجیٹ فیملی میں کوئی نہیں. اچھا. تو مائی فادر سیڈ ٹو می کہ جب تم نے سرو ہی کرنا ہے اور پاکستان میں ہی رہنا ہے تو وائی ناٹ آرم فورسز. اچھا. تو میں نے پھر یہاں پر ایز این اسٹیٹسٹ اپلائی کیا, میرا سلیکشن ہو گیا. ہاں. تو آپ نے لائک فورسز کے علاوہ کہیں اور کبھی جاب نہیں؟ میں نے بالکل کی. اچھا. میں یہاں آنے سے پہلے اپنا اسپیشلائزیشن کمپلیٹ کر چکی تھی, اور میں کارڈیک اینستھیزیا میں جاب کرتی تھی. اچھا. اور وہاں سے پھر ایئر فورس کا ایڈورٹائزمنٹ آیا, میں نے اس میں اپلائی کیا, مجھے کال آئی, میرا سلیکشن ہو گیا. آپ کو کیا ڈفرینس لگتا ہے ادھر لائک عام ہاسپٹل میں کام کرنا اور پھر فورسز میں کام کرنا, کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ دا بگ ڈفرینس از کہ ہمارے پاس ڈسپلن بہت زیادہ ہے, ہمارے پاس ڈیڈیکیشن بہت زیادہ ہے, اور ایسا ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اپنی ڈیوٹی پہ نہ پہنچیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ انٹرنل سیٹسفیکشن بہت ہے. اور اس سے بھی اوپر جو ہے وہ ہمارے پاس جو اسٹیٹ آف دا آرٹ فیسلٹیز آرم فورسز کے پاس میڈیکل برانچ میں موجود ہیں, وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو میٹ کرتے ہیں. گریٹ. آپ کو مطلب زیادہ سیکھنے کو ملتا ہے, اکوپمنٹس آپ کے اس طرح؟ ہمارے اکوپمنٹس بہت اسٹیٹ آف دا آرٹ ہیں, اپ ٹو دی ڈیٹ ہیں. ہم جو چیز بھی مانگتے ہیں وہ ہمیں فوراً پرووائڈ کی جاتی ہے, اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جاتا. اور اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم فوجیوں کو کیٹر کر رہے ہیں. کبھی تھک نہیں جاتی ڈسپلن سے؟ ایک ڈسپلن لائف مطلب ہم جو ہوتے ہیں کبھی کبھار ہم بھی ہو جاتے ہیں یار چھوڑو یار چھٹی کر لو, ایک آپ لوگ کبھی کبھار تھک نہیں جاتے ہیں؟ عادت ہو جاتی ہے. اچھا. عادت ہو جاتی ہے. اب کسی دن اگر تھوڑی سی بھی دیر ہو جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ بہت
غلط ہو گیا ہے. اور اگر دوسرا کوئی دیر سے پہنچتا ہے, یعنی کہ مطلب آپ کو خود عادت ہے نا ٹائم پہ پہنچنے کی, تو اب شادیوں میں مجھے لگتا ہے یہی کہا جاتا ہے نا, یار تم تو فوجی ہو, ٹائم پہ پہنچ گئے. ایک یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی تو بارات بھی نہیں آئی اور تم مہمان کے طور پہ پہلے ہی پہنچ گئے ہو, تو وہ مثال دی جاتی کہ تم تو پورے فوجی ہو. تو آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ آپ لوگوں کو خود کو اتنی عادت ہو گئی ہے ہر جگہ ٹائم پہ پہنچنے کی, اور آپ لوگوں کو جا کے انتظار کرنا پڑتا ہے؟ بہت برا لگتا ہے, کیونکہ ہمارے تو ڈسپلن ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے کوئی ڈنرز ہیں یا ہمارا کچھ ہے تو ہمیں وہاں پر ٹائم پہ ہی پہنچنا ہوتا ہے. ہمارا رینک وائز ٹائم جو ہے وہ ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے. اچھا, ہر رینک اپنے ٹائم پہ پہنچتا ہے, رپورٹ کرتا ہے. او گریٹ, زبردست زبردست. ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہی ہوں میں, وقفے کے بعد آ کے ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے بہت ساری باتیں میں نکال پاؤں گی. اور آج کا شو بہت انٹرسٹنگ شو ہے کیونکہ ان کی جرنی ہم شیئر کریں گے. اور ویسے تو آج میں فورس کے ہر اس شخص کو ٹریبیوٹ پیش کر رہی ہوں جو ڈیفنس کے لیے, ہمارے ملک کے لیے قربانیاں دیتا ہے. اور قربانیاں صرف یہ نہیں ہوتا, اوبیسلی وہ تو بہت بڑی چیز ہے کہ شہید کی فیملی سے ملنا یا ان سے بات کرنا, لیکن وہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں جو ان کو زندگی کے اپنے ہر سٹیج پہ دینی پڑتی ہیں, آج میں ان سے آپ کو آگاہ کرنا چاہتی ہوں. گڈ مارننگ پاکستان, آپ سب کو 6 سپٹمبر بہت بہت مبارک. ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. 6 سپٹمبر سارے پاکستانیوں کو بہت بہت مبارک ہو. آج ہم کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے ہیں جن کو سن کر آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ کوئی عام لائف نہیں ہے, یہ ہمارے اور آپ کی جیسی لائف نہیں گزارتے یہ لوگ. ان کی لائف بہت ڈیفیکلٹ ہوتی ہے اور ان کو چھوٹی چھوٹی قربانیوں کے ساتھ اپنی زندگیاں گزارنی پڑتی ہیں. میں اس وقت بات کر رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے سمرین سے, جو کہ سمرین میڈیکل برانچ میں کبھی کبھی اٹک جاتا ہے, اینستھیٹسٹ ہے. جی سمرین, آپ سے میں بریک کے دوران بات کر رہی تھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ آپ کی شادی اس سے ایئر فورس میں آنے سے پہلے ہی ہو گئی. میری شادی MBBS سیکنڈ ایئر میں ہو گئی تھی. تھرڈ ایئر میں میرا بیٹا تھا. اس کے بعد میں نے اپنی MBBS کمپلیٹ کیا, اپنا ہاؤس جاب کیا, اپنا اینستھیزیا میں اسپیشلائزیشن کیا. مشکل نہیں ہوئی؟ لائک شادی کے بعد تو پڑھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے, اور آپ فورس میں ایئر فورس جوائن کر رہی تھی, تو بڑا ڈیفیکلٹ نہیں ہوتا خواتین کے لیے؟ سپورٹ آپ کو ملی ہوگی سسرال سے؟ بالکل, بہت زیادہ. اور جو ہے محنت جو ہے نا, اور ڈٹرمنیشن. اب جیسے اکثر ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے, الگ الگ شہروں میں جانا پڑتا ہے. اب آپ کے ہسبینڈ تو فورس میں نہیں ہیں, تو پھر آپ کو بھی کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے کیا؟ میں لاسٹ ایئر یہ اس طرح کی پوسٹنگ کر کے آئی ہوں. اچھا. جس میں میں اپنا بیٹا اور اپنا ہسبینڈ, میرا بیٹا FSC میں پڑھ رہا تھا. اچھا, ماشاءاللہ. لیکن اس کو ہم سروس ایگزیجنسی کہتے ہیں, جس میں آپ کو جانا ہی ہوتا ہے, اس میں کوئی بہانہ نہیں چلتا. تو آپ وہاں رہی اکیلی جا کے اپنے بچے کے بغیر, ہسبینڈ کے بغیر, اور یہ خواتین کو بھی بیئر, آپ کو بھی بیئر کرنا پڑتا ہوگا, آپ لوگوں کو بھی. ہاں, اچھا. کتنے مہینے کی پوسٹنگ ہوتی ہے؟ لائک اگر خواتین کی پوسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ جیسے اکیلی سمرین کی پوسٹنگ ہوئی, تو کتنے مہینے کی ہوتی ہے پوسٹنگ؟ ایکچولی اس کو ہم اگین سروس ایگزیجنسی کہتے ہیں, جتنے دیر کی ہماری وہاں ضرورت ہوتی ہے. اوکے, اچھا. تو اتنی ضرورت کے لیے ہمیں وہاں پہ رکھا جاتا ہے. پھر اس میں کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ اس بیسس پہ کہ ہم اپنی فیملی کو چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں کچھ. اس میں سروس ایگزیجنسی کو پرائیورٹی دی جاتی ہے, اس کو پہلے رکھا جاتا ہے. اس کے بعد جو ریکوائرمنٹ سروس کی ہوتی ہے اس کے حساب سے ہمیں چینج کیا جاتا ہے. اچھا, میں آپ سارے جتنے بھی ایئر فورس میں ان سے سوال کروں گی کہ جیسے میں نے یہ ایسا سنا ہے کہ لائک اگر جیسے کمرشل پائلٹ کے لیے آپ جاتے ہیں تو آپ کی آئی سائٹ 6/6 ہونی چاہیے, کچھ سرٹن ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, تو کیا ایئر فورس میں بھی یہی کرائٹیریا ہے کچھ؟ جی بالکل ایسے ہی ہے, ہماری آئی سائٹ بالکل 6/6 ہونی چاہیے اور 100% میڈیکلی فٹ. کسی بھی ایئر فورس پائلٹ کو چشمہ نہیں لگا ہوتا؟ نہیں. ہوئی. اچھا, تو جس کی آئی سائٹ کمزور ہے وہ ایئر فورس نہیں جوائن کر سکتا پائلٹ کے طور پر؟ پائلٹ کے طور پہ جوائن نہیں کر سکتے, لیکن ایئر فورس جوائن کر سکتے ہیں انجینئرنگ برانچ میں, ایئر ڈیفنس برانچ میں, ایڈمن برانچ میں, کسی بھی برانچ میں جوائن کر سکتے ہیں. اچھا, ہوئے بھائی اماؤں اپنے بچوں کو گاجریں کھلانا شروع کرتے ہیں اگر آپ چاہتی ہیں کہ وہ فائٹر پائلٹ بنے, بہت ضروری ہے بھائی. اور مصری, سونف اور مصری یہ ملا کر بھی کھلائیں, سونف مصری بادام, اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. ہاں نا, یہ جو بچے لگے ہوئے نا آئی پیڈ پہ اور پھر خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم بھی فائٹر پائلٹ بنیں گے, تو ان کو یہ بتا دیں
کہ یہ ہو سکتا ہے, نظر کمزور ہو سکتی ہے, اور پھر نہیں رہے گا موقع. ایک اور چیز, فورسز میں جن کے فلیٹ پاؤں ہوتے ہیں وہاں پہ بھی ان کو بھی نہیں لائک لیتے, یہ ہے کیا حقیقت, ایسا کچھ ہے؟ جی بالکل, میڈیکل فٹنس, آپ میڈیکل ہاں اس میں ہے تو پھر میڈیکل فٹنس کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے آرمڈ فورسز میں, جسٹ ایئر فورس میں نہیں, جتنی بھی آرم فورسز ہیں, کیونکہ جتنی بھی آرم فورسز ہیں ان کی ٹریننگ بہت زیادہ ہارڈ ہوتی ہے, سخت ہوتی ہے, تو آپ کو لانگ سٹینڈنگس کرنی پڑتی ہیں, رننگ کرنی پڑتی ہے, تو اگر آپ کے فلیٹ فیٹس ہوں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو بہت زیادہ مشکل ہوگی پرولونگ سٹینڈنگس میں, رننگ میں. تو ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے, آن سلیکشن انہی بیسس پہ کی جاتی ہے تاکہ آگے جو آپ کی ٹریننگ ہے اس میں کوئی پرابلم نہ ہو. اچھا, اب اس سے تو نہیں ہوتا کہ آپ کا ویٹ زیادہ ہے, ویٹ بھی دیکھا جاتا ہے؟ بالکل بالکل, بی ایم آئی پہ بہت زیادہ اسٹرکٹلی ہوتا ہے. اچھا جی بالکل, اور اس میں کوئی ویور سچ ایز یو نہیں ملتا, آپ کو فزیکلی فٹ ہونا چاہیے. فٹ ہونا چاہیے بالکل, کیونکہ آپ نے جا کے ٹریننگ کرنی ہے. ریگولر والوں کا 2 to 3 ایئرز ان ایئر فورس ہوتی ہے, جو شارٹ کورسز کے تھرو آتے ہیں ان کی 6 month کی ٹریننگ ہوتی ہے, تو ٹریننگ سب کی ایکولی ہوتی ہے. اور آپ بتا رہی ہیں کہ لائک آج کل بڑی ٹیکنیکس آ گئی ہیں کہ آپ کے اگر ایک سرٹن عمر میں آپ اپنے فلیٹ فیٹ کو کرو کر سکتے ہیں, جوتے آ گئے ہیں. ایسا ہے, ارلی ایجز میں اگر بچے کا پیرنٹس کو بہت ویجیلنٹ رہنا چاہیے. موسٹلی پیرنٹس آج کل کیریئر اورینٹیڈ ہوتے ہیں بچوں کے لیے, ان کو ہوتا ہے, ان کا ویژن ہوتا ہے کہ ان کے بیٹے نے اس فیلڈ میں جانا ہے یا بیٹی نے اس فیلڈ میں جانا ہے, تو وہ تھوڑا سا ان کا فزیکل برنگنگ کے اوپر بھی تھوڑا سا نظر رکھنا ہی چاہیے ان کو. اگر خدا نہ خواستہ ان کو فیل ہوتا ہے کہ کسی کا فلیٹ فیٹ ہے تو وہ فوراً کسی بھی اچھے فزیشین کے ساتھ بالکل ان سے کنسرن کریں. اس سے ریلیٹڈ جو آرچز ڈیزائن والے شوز ہوتے ہیں وہ یہ بالکل اس سے بہتر, بالکل اس سے بھی کافی. اچھا جی, ہمارے پاس ایک اور جو کپل ہے جن کا انٹروڈکشن میں کرا چکی ہوں, اسکواڈرن لیڈر عمر منصور صاحب انجینئرنگ آفیسر ہیں, اور اسکواڈرن لیڈر فاطمہ مابرہ خلیل جو وہ بھی انجینئرنگ آفیسر. آپ لوگوں کی شادی کو ماشاءاللہ 11 سال ہو, مطلب یہاں میں وہ سوالات کر سکتی ہوں کہ وہ نہیں ہوتے دوریاں اور وہ ٹرانسفرز اور وہ ساری چیزیں, لیکن کیونکہ آپ دونوں ایئر فورس میں ہیں تو کہ ایسا تو نہیں ہوتا آپ کا ٹرانسفر کہیں اور ہو گیا, آپ کا کہیں اور ہو گیا, میاں بیوی الگ الگ ٹرانسفر ہو گئے؟ اٹ از پاسبل, لیکن پاکستان ایئر فورس اس چیز میں کافی کنسیڈریٹ ہے. اچھا, کافی اس چیز کو امپورٹنس دی جاتی ہے. جی جی, لیکن جس طرح سے میڈم نے بھی بتایا کہ سروس ریکوائرمنٹ آر دی پرائم کنسیڈریشن, تو پھر وہ اس وجہ سے کچھ تو کبھی ایسا ہوا ہے آپ لوگ کوئی اہم دن ہو یا عید ہو, بقر عید, اور آپ لوگ ساتھ نہیں ہو, ایسے کوئی آپ لوگوں کی زندگی میں دن آئے ہیں؟ جی بالکل. اچھا, یہ بیئر ہوا ہے, مطلب لائک کبھی ہوتا ہے نا کہ ان کی بہن کی شادی ہے تو آپ نہیں اس میں شامل ہو سک رہے ہیں, یا آپ کے فیملی میں کوئی شادی ہے یہ نہیں شامل ہو سک رہے, وہ بڑی ضروری خاندان کی چیزیں ہوتی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے, میں نے دیکھا ہے فورسز والے وہ ساری چیزیں اٹینڈ نہیں کر پاتے, ہے نا؟ بالکل. آپ لوگوں کا کیا ٹاسک ہے, مطلب لائک انجینئر آفیسر کا کیا ٹاسک ہوتا ہے؟ آپ دونوں اپنے اپنے اس کے بارے میں. انجینئرنگ, ہماری جو انجینئرنگ برانچ ہے اس میں 3 اسپیشلٹیز ہیں, جس طرح سے فلیگ لیفٹنٹ آراف ہیں, یہ ویپن کی ہیں اسپیشلی. وہی جیسے آپ ہیں ویپن کی. اسکوائنڈر فاطمہ ہیں جو میری وائف ہیں, یہ ایویونکس اسپیشلٹی ہے ان کی. اچھا, ایویونکس از ایویشن الیکٹرانکس. اوکے. اور میری اسپیشلٹی ایروسپیس. So we are more towards mechanical side. We are more concerned towards aircraft maintenance, aircraft upkeep. اور جس طرح سے جبران پائلٹ ہے تو ہم نے اس کو ایک بہترین اور مکمل اور بیسٹ جہاز دینا ہے تاکہ یہ اپنا مشن اسی طرح سے کر سکے جس کے لیے جا رہا ہے. تو آپ لوگ تو نارمل میاں بیوی جو ہے وہ الگ الگ قسم کی باتیں کرتے ہیں, آپ لوگ بڑی ٹیکنیکل باتیں کرتے ہوں گے نہیں؟ آج ایسا ویپن آیا ہے, آج یہ ایئر اسپیس میں اس طرح ہوا ہے, مطلب وہ تو آپ لوگوں کی گفتگو الگ ہی ہوتی ہوگی نا. مطلب ایسا بھی ہے, اس طرح والی گفتگو بھی ہو رہی ہوتی ہے, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی رہے اور ساتھ میں جو ہماری ایکچوئل لائف کی باتیں. آپ لوگ تو نہیں باتیں کرتے ہو نا, ٹماٹر اتنے کلو ہو گیا, پیاز اتنے, وہ ٹپیکل باتیں نہیں ہوتی ہوں گی. نہیں, بالکل بھی نہیں. بالکل. اور ڈسپلن آپ کے گھر میں وہی ہے, بچے وہی, اب دونوں اماں ابا ایئر فورس میں, تو بچے تو کہتے ہوں گے اوف کتنا ڈسپلن.
بالکل ٹیون ہو گئے ہیں بچے, ہے نا؟ ٹیون ہو گیا کتنے بچے ہیں آپ لوگوں کے؟ ماشاءاللہ ہمارے 3 بیٹے ہیں. اچھا 3 بیٹے ہیں آپ لوگوں جی، کے, اور ان لوگوں کو بھی اماں ابا کو دیکھ کے ان کا بھی ہے خواہش کہ ہم بہت فورسز میں زیادہ. جائیں؟ ہمارے گھر میں ہر وقت ایئر کرافٹ فلائنگ ہوتی رہتی ہے, مشنز چلتے رہتے ہیں, کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. اچھا, تو اب آپ لوگ بھی یہ ہیں کہ وہ ایئر فورس میں آئیں یا آرمی میں آئیں, نیوی میں آئیں؟ بالکل, اگر ان کا شوق کسی طرح فلرش کرتا ہے اور وہ چاہیں تو دس از اے ویری ریپیوٹیبل اور بہت ہی اچھی رسپیکٹیبل آرگنائزیشن ہے. اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ جب آپ سرو کر رہے ہوتے ہیں پاکستان کو بائی سچ این آرگنائزیشن تو پھر وہ اس کا لیول ہی کوئی اور ہوتا ہے. اچھا, آپ کے بچوں میں خود ہی شوق پیدا ہوا یا آپ لوگوں کو دیکھ کر, یا آپ لوگوں کو کچھ کہنا پڑا؟ جیسے یہ کہہ رہے تھے نا ان کو کہا جاتا تھا ہلکے ہلکے ہلکے, تو ان کا پیشن بن گیا. مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو ہمیں دیکھ کر ہی, اور یہ جتنی جگہ ہم پوسٹنگز پہ جاتے رہے ہیں ڈفرینٹ ایریاز میں, وہاں پہ دیکھ کر ایئر کرافٹس کو دیکھ کر ان کا شوق ڈیولپ ہوا ہے دونوں کا, بڑے دونوں کا. چھوٹا والا تو از ویری ینگ, لیکن جو بڑے دونوں ہیں ان کا شوق ڈیولپ ہوا ہے. اچھا, اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں ایز اے کپل, وہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں کیا ان 11 سال کی زندگی میں آپ لوگوں نے دی ہیں, لائک جو ایک عام شادی شدہ جوڑا نہیں دیتے ہوں گے؟ جیسے پوسٹنگ ہو گئی کہیں ایسے علاقے میں جہاں ارد گرد شاید اتنی فیسلٹیز میسر نہ ہوں, کچھ ایسا ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ کبھی؟ ہمارا بیسکلی ایئر فورس کا سیٹ اپ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ بھی بیس بنتی ہے یا جہاں پہ بھی ایئر فورس کا سیٹ اپ ہوتا ہے وہاں پہ سب بیسک اور ایڈوانس فیسلٹیز آر پرووائڈیڈ ان سائڈ. اچھا, تاکہ کسی بھی قسم سے کوئی پرابلم نہ ہو, چاہے وہ شاپس ہو جائیں, اسکولنگ ہو جائے, ہاسپٹل فیسلٹیز ہیں, تو وہ سب پرووائڈ کی جاتی ہیں. تو اس لیے اس لحاظ سے تو کوئی بھی نہیں. بس یہ جو موو آتی ہے کبھی لائک اوور 11 ایئرس, ویسے تو موسٹلی ایئر فورس ہیز بین ویری اکوموڈیٹیو, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ جب ان کو جانا پڑا اور پیچھے کوئی ایکٹیویٹی تھی کہ بچوں کی سالگرہ یا کوئی ایسے ایونٹ جو کہ مجھے اکیلے کروانا پڑا. کبھی ایسا ہوا کوئی بیبی ہونے والا اور یہ اس وقت موجود نہ ہو؟ ایسا بھی تو کبھی بہت سارے فورسز والوں سے میں نے دیکھا ہے کہ اٹ از پاسبل, ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ الحمدللہ ہمارے ساتھ نہیں. آپ لوگ یہ نہیں, تو میں نے دیکھا ہے اکثر ہم تو جو ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے ایکچولی وہی ہمارا پرسیپشن بن جاتا ہے. جس طرح ڈرامے اور فلمیں بنتی ہیں فورسز کی, وہ ان کو ہمیں لگتا ہے کہ یہی زندگی ہے آپ لوگوں کی. یہ کیا یہ قریبی ہوتی ہے اس سے, ڈرامے وغیرہ جو بنائے جاتے ہیں آپ لوگوں کی لائف اس سے واقعی قریبی ہوتی ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ لوگ, یا تھوڑا سا ایگزیجریشن بھی کی جاتی ہے؟ ایگزیجریشن ہوتی ہے. ہاں جی بالکل, وہ تاکہ دیکھنے میں مزہ آئے, تھوڑا سا مسالہ ڈالا جاتا ہے ڈراموں میں, فلموں میں, تو وہی لگ رہا ہوتا ہے. اچھا جی, میرے ساتھ یہاں اور بھی فورسز کے لوگ موجود ہیں, میں ان کا انٹروڈکشن کراتی چلوں. میں اب بات کروں گی, ان سے تو بات ہو گئی, اسکواڈرن لیڈر سعد الرحمان جو کہ فائٹر کنٹرولر ایئر ڈیفنس برانچ کی. لیکن بریک کے بعد بریک آ گئی, چلیں بریک کے بعد آ کے آپ سے بات کرتی ہوں. یہی مسکراتے جا رہے ہیں, میں وہی راز پوچھوں گی بریک کے بعد کہ کیا ہے آپ کی مسکراہٹ کا راز. گڈ مارننگ پاکستان, ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان, یوم دفاع آپ سب کو بہت بہت مبارک. اور یہاں میرے پاس اس وقت فورسز کے جو لوگ ہیں, ایئر فورس کے لوگ موجود ہیں, اور میں بریک پہ جانے سے پہلے بات کری تھی اسکواڈرن لیڈر سعد الرحمان صاحب سے, اور فائٹر کنٹرولر 4 دفعہ میں نے آپ کو انٹروڈکشن دی ہے, فائٹر کنٹرولر اور ایئر ڈیفنس برانچ سے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھوں گی یہ, جیسے میں نے سب سے سوال کیا کہ آپ کی کیسے خواہش ہوئی کہ میں فورس جوائن کروں؟ فرسٹ آف آل جی, لائک ایوری بڈی ایلس, ایک اپنا سرٹن چارم ہے ایک تو ایئر فورس کا, جو بچپن سے میں آئیڈیلائز کرتا تھا ایئر اچھا, فورس. کس میں جانے کا زیادہ چارم ہے, آرمی میں, ایئر فورس میں, نیوی میں؟ مجھے ہمیشہ سے ایئر فورس کا تھا. اچھا جی, بچپن سے مجھے ایئر فورس کا تھا. فائٹر پائلٹ اور یہ وہ بالکل جی, میں ہمیشہ آئیڈیلائز کرتا تھا ایئر فورس کی لائف کو, ایئر فورس کے آفیسرز کو. فیملی میں ہے آپ کی کوئی اور؟ امیجیٹ فیملی میں کوئی نہیں تھی, بٹ ان مائی فیملی وی ہیو اے ویری بگ نیم, اسکواڈرن لیڈر سرفراز احمد بریکی. اچھا, ہی از دی وار ہیرو آف پاکستان ایئر فورس 1965 وار. وہ میری گرینڈ مدر کے کزن تھے. اچھا, اور ان کے ہیروئکس ہم بچپن سے سنتے آئے تھے, ان کی لائف کے بارے میں سنتے تھے اسٹوریز. یہ ہوتا نا ہمارے خاندان کے, ہمارے بالکل اتنا بڑا ایک نام تھا فیملی میں, تو بچپن سے ان کو بھی ہم آئیڈیلائز کرتے تھے. تو الٹیمیٹلی اٹ میچورڈ اینڈ اٹ ڈیولپڈ انٹو دس کائنڈ آف پیشن کہ اپنے ملک کو, قوم کی خدمت کرنی ہے ایئر فورس میں آ کے. اپنی کون سی, ایک عام لڑکے لاوالی ہوتے ہیں آج کل کے لڑکوں کو, کون سی عادتیں بدلنی پڑتی ہیں اگر انہوں نے فورسز میں جانا ہے؟ دیکھیں جی, کچھ لیزی ہوتے ہیں نا آج کل کے بچے, تو موبائل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہیں, بس ہر وقت یہ
मोर और लेस तो सारे लड़की एक जैसे होते हैं, मगर एक्चुअली कुछ चीज़ें आपने इंश्योर करनी होती है कि आप अपनी कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में अपनी पर्सनैलिटी में इनकलकेट कर लें. फॉर एग्जांपल, यू शुड बी गुड इन स्टडीज़. अच्छा. जी, आपको मेंटली फिट होने के साथ साथ फिजिकली फिट भी होना चाहिए. अच्छा. उसके अलावा यू शुड डेवलप अ हैबिट ऑफ रीडिंग परहैप्स. और अल्टीमेटली वंस यू गेट इनटू द एयर फोर्स, जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो फिर वो जो एक पीरियड ऑफ ट्रेनिंग है एकेडमी के अंदर, उसके अंदर अल्टीमेटली जो वहाँ पे ट्रेनर्स होते हैं, दे मोल्ड दैट पर्सन इनटू व्हाट इज रिक्वायर्ड एक्चुअली आउट ऑफ इट. आपके अंदर कितनी चेंजेस आई हैं पहले वाली जिंदगी में और एयरफोर्स में आने के बाद? आपने खुद अपने अंदर कितना डिसिप्लिन फील किया है? मैं इसलिए मैं चाह रही हूँ ज़रा अम्मा अब्बा देखें बेटों को अगर लाना है तो अभी से ज़रा सख्ती शुरू कर दें. बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है जी. फर्स्ट ऑफ ऑल इज द डिसिप्लिन. आपकी लाइफ एक सर्टेन तरीके से मोल्ड हो जाती है, आपका एक स्केड्यूल बन जाता है. यू डेवलप दिस पैशन फॉर योर प्रोफेशन. और इसीलिए एक वो सेइंग भी है कि अगर आपका प्रोफेशन जो आपका पैशन बन जाए और आपका पैशन प्रोफेशन बन जाए, देन एक्सेलेंस इज द बाय प्रोडक्ट. तो आपका प्रोफेशनलिज्म, आपकी कमिटमेंट टू सर्विस, कमिटमेंट टू दिस नेशन, वो सारी चीज़ें आपकी इनहेंस हो जाती हैं अल्टीमेटली एज यू मैच्योर इनटू द सर्विस. तो आप ज़्यादा एक यूजफुल ऑफिसर बन के सामने आ सकते हैं. आपका क्या काम है बेसिकली, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी क्या जॉब क्राइटेरिया है? पाकिस्तान एयरफोर्स की जो एयर डिफेंस ब्रांच है जी, वो एज अ फाइटर कंट्रोलर मेरी सबसे अहम जिम्मेदारी ये है कि जो हमारी पाकिस्तान की एंटायर एयर स्पेस है उसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, सर्वेलेंस 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year, without any break. Okay. No holidays, continuously जी entire air space. कोई हॉलीडे नहीं होती आपकी? नहीं, holidays members के होते हैं, officers के होते हैं, but जो air space हमारी है, that is continuously being surveyed. अच्छा, मतलब एक की ड्यूटी खत्म तो दूसरी की जी शुरू, बिल्कुल. दूसरी उसके अंदर we cannot afford to actually relax or lower our guard. तो entire air space हम monitor कर रहे होते हैं, और ना सिर्फ अपनी air space बल्कि deep inside the enemy air space हम वहाँ भी देख रहे होते हैं. The moment any situation develops across the border और any threat develops, तो जो tactical action initiate होता है, जो response हमारी तरफ से Air Force की तरफ से आता है, that is also from the Air Defense branch. So it's a team work. It's not only Air Defense officer or engineering officer or pilots. It's a team work. और जो एक wholesome response generate होता है against any situation, वो Air Defense branch initiate करती है. अच्छा, आपकी जैसे इन लोगों की शादी फोर्सेस में ही हुई हुई है, सब आपस में, आपकी सिविलियन से शादी हुई है, तो उनको और आपको एक साथ एडजस्ट करने में मुश्किल तो नहीं होती कि समझानी पड़ती चीज़ें? इतने डिसिप्लिन मियाँ, मतलब होता है ना, आप हर वक्त ही सीधे ऐसे ही रहते होंगे. मैं वही कह रही हूँ, मुझे आदत है सीधे बैठने की, लेकिन यहाँ तुम ऐसे ही बैठे हो, बिल्कुल स्ट्रेट, ये बैक. मैं वही हैरान हो रही हूँ. एक्चुअली जी, ऑब्वियसली इट्स नेचुरल. जब आप घर जाते हैं तो आप उस तरह नहीं होते जिस तरह आप अपनी यूनिट में या ऑफिस में होते हैं. यू आर जस्ट लाइक अ नॉर्मल कपल. वो सारी बातें भी होती हैं. बट मेरी जो वाइफ है, एक्चुअली शी इज अ सिविलियन, बट शी इज अ वर्किंग वुमन. वो एयरफोर्स की हॉस्पिटल में शी इज अ डॉक्टर. ओके. सो शी इज सर्विंग एज अ डॉक्टर इन द एयरफोर्स हॉस्पिटल. तो शी इज हाफ यूनिफॉर्म, हाफ एयरफोर्स में नहीं, लेकिन वो डॉक्टर हैं एयरफोर्स के हॉस्पिटल. जी. अच्छा अच्छा. सो शी इज अ वर्किंग वुमन. शी मैनेजेस वर्क एंड बैलेंसेस हर लाइफ एट होम आल्सो. सो उसको काफ़ी आइडिया है कि फोर्सेस की लाइफ, माशाल्लाह 6 साल हो गए हमारी शादी को. सो शी अंडरस्टैंड्स टोटली. मैं नहीं भी होता घर में, इफ आई एम अवे और इफ आई एम ऑन अ ड्यूटी एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, तो शी मैनेजेस वेरी वेल. ओके ओके, ग्रेट ग्रेट. तो जी अब बारी है मेरी बात करने की. फिर से समरीन, फ्लाइट लेफ्टिनेंट समरीन वहाब खान, मेडिकल ब्रांच, फ्लाइट सर्जन. आप फ्लाइट सर्जन हैं. आपकी क्या जॉब होती है? बेसिकली फ्लाइट सर्जन ये सब स्पेशलिटी है इन एविएशन मेडिसिन में. अच्छा. बेसिकली हम लोगों का रोल एंड टास्क ये होता है कि जितने भी जीडीपी ब्रांच होती है, हम लोगों के पायलट्स होते हैं, उनकी फिटनेस की जिम्मेदारी हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. जैसे हम सिविलियंस भी कभी कभार अपना चेकअप कराने डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उसी तरह आपके पास फोर्सेस के लोग आते रहते हैं कुछ कुछ सर्टेन टाइम के बाद. बिल्कुल. मतलब मेरा प्राइम जॉब तो यही है कि मुझे अपने पायलट्स की फिटनेस देखनी है. बिफोर फ्लाइंग वो फिट होने चाहिए, फ्लाइंग अपनी ड्यूटीज से पहले. बेसिकली ये, और उनकी फैमिलीज की भी टेक केयर करते हैं हम लोग. अच्छा. जी बिल्कुल. क्योंकि अल्टीमेटली ये कि जब जैसे ही एक पायलट जाता है, हवा में जाता है, तो उसको बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए. उसको ये टेंशन नहीं होनी चाहिए कि उसकी फैमिली में कोई इशू है, कोई बच्चा बीमार है या भाभी का कोई इशू चल रहा है. तो वो हम लोगों की जिम्मेदारी होती है. ताकि वो अपना जो भी मिशन है, जो भी उनकी रोल उनको दिया गया है, टास्क दिया गया है, वो प्रॉपरली 100% अपना दें. रिलैक्स. इस वक्त
وہ کہتے ہیں نا کہ جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے, کوئی ایسا ذرا سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے تو فورسز الرٹ تو ہوتی ہیں, لیکن اس وقت جنگ ہو رہی ہے کرونا سے, اور فورسز نے جتنا اہم رول پلے کیا ہے, اسی کی وجہ سے شاید ہم کرونا سے پوری طرح نہیں لیکن تھوڑا بہت چھٹکارا پا چکے ہیں. جیسے ابھی ہم نے ڈاکیومنٹری میں بھی دکھایا ہے کہ ہمیں پوری دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے کہ کافی رجحان کم ہو گیا ہے, کرونا کا پرسنٹیج کم ہو گئی ہے پازیٹیو ٹیسٹ کی. تو میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کا کیا رول تھا لائک کرونا کے حوالے سے, ایکچولی آپ کا بھی اور آپ کا بھی obviously. بیسکلی اس طرح تھا کہ کرونا جب آیا تو اس میں سارے ہی ڈاکٹرز جو ہیں وہ موبلائز ہوئے, اور آرم فورسز نے اپنا بیسٹ جو ہے وہ ڈاکٹرز کو پرووائڈ کیا. ہمارے پاس, میں بینگ اینستھیٹسٹ, جو ہے ایک جنرل کانسیپٹ ہے کہ جو ہے اینستھیٹسٹ صرف بے ہوشی کا ڈاکٹر ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا, انٹینسو کیئر بھی ہمارے انڈر آتا ہے. اچھا, تو ہمارے پاس ویری ویل ٹرینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ, ویل ٹرینڈ اینستھیٹسٹ, ویل ٹرینڈ اکوپمنٹ, اور ہمارا جو ٹیکنیکل اسٹاف ہے وہ بھی بہت ویل ٹرینڈ تھا. اور آپ لوگ پورے وہ پہننے پڑتے ہوں گے پی پی ای, جو پی پیز, بالکل ہمارے پاس سارے پروٹیکٹیو گیئرس اویلیبل تھے. ہم لوگوں نے پیشنٹس کی پراپر جو مینجمنٹ ہے, جس میں ان کی صرف میڈیسن ہی نہیں, ان کی ڈائٹ بھی شامل تھی, ان کی ڈسٹینسنگ بھی شامل تھی, ان کی ایجوکیشن. اور پیشنٹس آپ لوگوں کے پاس کون آتے تھے, فورسز والے یا سویلینز بھی آتے تھے؟ ہمارے پاس فورسز والے آتے تھے, بٹ سویلینز ور آلسو مور دین ویلکم. اچھا, ایز یو نو کہ آرم فورسز ہمیشہ جو ہیں جب بھی کوئی نیشنل کلیمٹی آئی ہے تو آرم فورسز سب سے پہلے آگے آئی ہیں. تو ہمارے پاس جو بیسک ہمارے پاس ورک لوڈ تھا یا ہمارے پاس پاپولیشن تھی پیشنٹس کی, وہ ہمارے ہی لوگ تھے, لیکن دا سویلینز ور مور دین ویلکم. اینڈ آپ لوگوں کو اپنا کرونا ٹیسٹ بہت دفعہ کرانا پڑا ہوگا, کیونکہ آپ لوگ 3 دفعہ میرا کرونا ٹیسٹ ہوا, اسی لیے کہ ہم جب بار بار پیشنٹ سے ان کانٹیکٹ آتے تھے تو ہمیں بھی کلیئر ہونا ضروری ہوتا تھا. آپ لوگوں نے کیسے لائک اس کرونا کے زمانے, ابھی بھی چل ہی رہا ہے, ابھی ہم اپنے آپ کو خوش کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی ختم ہو گیا ہے, صحیح ہے, کبھی کبھی خوش کرنا چاہیے, لیکن آپ لوگوں نے کس طرح اس سے لائک, آپ گھر پہ بیٹھ گئے تھے یا اپنے کام پہ جاتے تھے سارے ایس او پیز کے ساتھ, آپ لوگوں نے کیسے اس کو بیئر کیا؟ ایگزیکٹلی کام پہ تو ہم ایگزیکٹلی جاتے تھے, اس کو چھوڑ تو نہیں سکتے. ہماری لیڈرشپ نے ایسی ایس او پیز ڈیولپ کی تھیں, جیسے میڈم بتا رہی ہیں کہ ہماری ایس او پیز بہت پرٹیکولر تھیں اس معاملے میں. وی یوز ٹو فالو دیٹ, اور ہم لوگوں کو ہر قسم کے ورسٹ سینیریو کے لیے تیار کیا جاتا ہے. تو کرونا واز لائک اینی ادر سینیریو, ورسٹ سینیریو. تو ہم اس کے لیے پریپیئرڈ تھے, ہمارے پاس مین پاور تھی, اچھے ہاسپٹلس تھے, اچھے ورکنگ اسٹاف تھا. تو سب نے مل کے اس کو ہم نے سامنا کیا ہے بہت اچھے طریقے سے. اور کام میں بالکل بھی ہم نے نہیں کیا, ہم نے اسی طرح ورکنگ آورس کیے اپنے, کیونکہ جو رسپانسبلٹی آبویسلی فورسز کے کندھوں پہ ہے وہ آپ نے پوری کرنی ہے. جی, تو اب میں نے بات کرنی ہے آپ سے جو ہیں فلائٹ لیفٹیننٹ ادیب میں ہمیشہ عدیل ہی کہہ رہی ہوں آپ کو, ادیب الحسن, جو ایڈمنسٹریشن برانچ میں. آپ کی کیا جاب ہوتی ہے؟ میرا تعلق پاکستان ایئر فورس کی ایڈمنسٹریشن برانچ سے. ایڈمنسٹریشن برانچ پاکستان ایئر فورس کی ایک سپورٹ برانچ ہے, وچ از پرووائڈنگ آل دا الائڈ فیسلٹیز, اور جن فیسلٹیز کی ابھی باقی آفیسرس نے یہاں پہ بات کی کہ جو ہمیں بیس کے اندر پرووائڈ کی جاتی ہیں, تو آئی ایم ایکچولی لکنگ آفٹر دیم. اچھا. اینڈ ان ون لائن اف یو آسک می, ایڈمنسٹریشن کے بغیر کوئی بھی ایک کامیاب آرگنائزیشن جو ہے نہیں چل سکتا, وہ ادھوری ہے. تو اسی طرح پاکستان ایئر فورس میں ایڈمنسٹریشن برانچ کو بہت زیادہ اس میں فوکس رکھا گیا ہے, اور اس میں ان کی ٹریننگ اور ان کی تمام چیزیں ویسی ہی ہوتی ہیں جس طرح باقی آفیسرس کی ہوتی ہیں. اچھا, میں یہ ایک کامن سوال ہے جو میں آپ سب سے پوچھنا چاہتی ہوں. اگر آپ ایئر فورس میں نہ ہوتے تو نیکسٹ آپشن کیا تھا, آپ کیا کرتے؟ آپ سے شروع کرتے. تو اب اگر یہ جو آپ کر رہے ہیں ابھی نہیں کر رہے ہوتے تو آپ کیا ہوتے؟ اس وقت تو میں نے اور کچھ نہیں سوچا. نہیں سوچا. اٹ واز اونلی ون تھنگ آن مائی مائنڈ. ہاں, میں نے ایئر فورس جوائن کیا. نہیں, اسے ہوتا ہے نا, سوچ سکتا ہے میں کرکٹر ہوتا, یا میں شوبز میں ہوتا, یا میں ڈاکٹر بن جاتا, کچھ مطلب بندہ سوچ سکتا ہے نا, یہ نہیں ہوتا تو کوئی اور دوسرا.
अगर ये ना होता तो इंजीनियरिंग वाज अच्छा, इंजीनियरिंग में बेसिक पैशन। और आप क्या सोचती हैं? मैं ये ऐड करना चाहूँगी, हमारा फर्स्ट बैच था जो कि रेगुलर ब्रांचेस में एयरफोर्स में लिया गया इंजीनियरिंग और जीडीपी के लिहाज से। जिस वक्त ये लिया गया मेरा बचपन से तो शौक था ही था, बट आई एम वेरी थैंकफुल टू अल्लाह ऑलमाइटी एंड ऑफ कोर्स पीएफ कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी और हमें मेरे उस शौक को एक्चुअली इम्प्लीमेंट हुआ वो। बट मैं ये सोचती हूँ कि अगर ये ना होता तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक भी आर्म्ड फोर्सेस है। तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि आई विल गो इन एयरफोर्स, एयरफोर्स में ही जाऊँगी। और ये कभी भी नहीं सोचा कि एयरफोर्स में नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी नेक्स्ट? वो प्लान ही नहीं किया आपने जिंदगी? नहीं, मेरे फादर बहुत चाहते थे कि हम 3 सिस्टर्स हैं, तो वो हमेशा चाहते थे डॉक्टर्स बने, बट मुझे ये था कि नहीं, आई हैव टू गो इन एयरफोर्स। अच्छा। तो इट वाज बाय चांस कि एफएससी की और साथ ही ये एडवर्टाइजमेंट आया एंड वी गॉट इंडक्टेड इन पाकिस्तान एयरफोर्स। तो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जो उसी टाइम पे हुआ व्हेन आई हैड टू मेक अ डिसीजन। तो आप क्या सोचते हैं, आप क्या होते अगर यहाँ नहीं होते? मैंने कभी और कुछ सोचा ही नहीं है। ये तो सब यही कह रहे हैं, मैंने तो कभी कुछ और सोचा ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कभी कभार जिंदगी भी तो आपको एक जगह पे ले आती है, आप सोचते कुछ यार हो जाता है, जो खुदा ने आपके लिए सोचा होता है होता तो वही है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मेरे अंकल थे बचपन से यहाँ, तो उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने 8th क्लास में मुझे पीएफ का कॉलेज है, पीएफ कॉलेज लोटोपा, अच्छा। वहाँ पे तो 8th क्लास के बाद से तो आई वॉज लिविंग लाइफ ऑफ अ कैडेट और उस तरह से। तो वहाँ पे जाके फिर आपका वही होता है कि आप साल गुजरते जाते हैं और यू ग्रो अप, फाइनली आईएसएसबी दे के फिर यू एंड अप इन द एकेडमी एयरफोर्स। अच्छा, आपकी ड्रीम मशीन कौन सी है? ड्रीम मशीन है JF-17 थंडर। अच्छा, जबरदस्त भाई। और आप बताएं, आप क्या होती हैं अगर ये ना होती तो? मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, मेरा बचपन से मुझे याद भी नहीं है कब का पैशन है ये इसका मतलब मैंने गलत सवाल कर लिया इन लोगों से, नहीं करना चाहिए था। ये मेरा पैशन था कि मुझे यूनिफॉर्म पहनना है। तो जब आपने पहली दफा यूनिफॉर्म पहना ना, वो क्या फीलिंग्स थी? वो फीलिंग्स मैं आपको अभी ऐसे नहीं बता सकती। वो जो फीलिंग होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। वो इंटरनल सिर्फ आप ही फील कर सकते हैं। रोना आ रहा होता है कि दिल एक वो धक धक तेज कर रहा होता है? नहीं, लेकिन आप काफ़ी प्राउड फील करते हो और आप देखते हो कि नाउ वो टाइम आ गया कि आप यूनिफॉर्म पहन के खड़े हो। सो वाओ, आप लोगों को देखे तो मेरा दिल चाह रहा है मैं भी एयरफोर्स में चली जाऊँ। इतनी सच्ची बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलती है आप लोगों से। जब भी मिलती हूँ किसी भी फोर्सेस के जो बंदे हैं उनसे मिलती हूँ मैं, तो मुझे इतनी अच्छी मोटिवेशन मिलती है, इतनी अच्छी वाइब्स आती हैं और हमें होता है कि हम बड़े अच्छे हाथों में हैं। एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं। आप सबको 6 सितंबर बहुत बहुत मुबारक। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान को यौम दिफा का दिन जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो बहुत बहुत मुबारक को। बेसिकली मुबारकबाद मैं इसलिए दे रही हूँ कि हमारे यहाँ शहादत को ऐसा दर्जा दिया जाता है, मुबारकबाद का दर्जा दिया जाता है और बहुत सारे इस दिन हम उन लोगों को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हमारे मुल्क के लिए। सिर्फ शहादत के तौर पे ही नहीं मैं कहूँगी, बल्कि और भी बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं जो सारी फोर्सेस के लोग देते हैं अपने मुल्क के दिफा के लिए। यहाँ मैं आप सब लोगों से एक कॉमन सवाल ये करना चाहूँगी कि जो यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो क्या करना होगा उन्हें यहाँ आने के लिए, या वो अगर फोर्सेस में आएँ तो वो क्या सोच कर आएँ? क्या आप सब में से कोई एक बात कह दें आप सब कि अब नौजवान जो हमें देख रहे हैं। मैं आपके बेटे हैं आपके 3, तो मैं आपके बेटों के हवाले से पूछ लूँगी, आप उन्हें क्या देते हैं घर में नसीहत, वही हम बाकियों को दें? They have to excel. उनको मेहनत करनी पड़ेगी। To achieve something you have to do hard work. देखिए, मेहनत तो हर शोबे में करनी पड़ती है। What is the difference between अगर आपको फोर्सेस ज्वाइन करनी है वो वाली मेहनत और दूसरे शोबों की मेहनत में क्या फ़र्क है? मैं ये सवाल करना चाहती हूँ। मैं ये समझती हूँ कि जो भी यंगस्टर्स आ रहे हैं उनको हर चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए पहले से, क्योंकि बाकी जो प्रोफेशंस हैं उसमें आप अपने घर के एनवायरनमेंट में रहकर एट ईज़ रहकर चीज़ें सीख रहे होते हैं और अपना प्रोफेशन कंप्लीट कर रहे होते हैं। बट फोर्सेस एक ऐसा है जहाँ पे आपको सिविल एनवायरनमेंट से निकलकर एक मिलिट्री एनवायरनमेंट में आना होता है। यू शुड बी मेंटली सेट कि आपने स्ट्रॉन्ग होना है, रोबस्ट होना है
اور آپ کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ ہر مشکل کو فیس کر سکیں. جب آپ بچوں میں یہ بچپن سے انکلکیٹ کرتے ہیں تو پھر وہ ہر قسم کی مشکل کو اپنے چھوٹے لیول سے ہی ڈیل کرنا سیکھ لیتے ہیں. ایز اے ورکنگ پیرنٹ میں اپنے بچے تینوں کو اسی طریقے سے گائیڈ کرتی ہوں کہ دے شوڈ ناٹ بی کمنگ ٹو می فار ایوری پرابلم. خود سوچیں, اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں. ہاں ایسی جگہ جہاں پہ دے تھنک کہ ان کو میری گائیڈنس چاہیے, آئی ایم آل دا ٹائم اویلیبل, بٹ ان کے اندر یہ چیز انکلکیٹ کرنا جو ہے وہ بچپن سے کی جاتی ہے تو پھر وہ بڑے ہو کر بھی کسی بھی مشکل کا. سب سے پہلا کام, سب سے پہلی سوچ یہ ہے کہ آپ کو بہت محنتی ہونا پڑے گا اگر آپ نے فورسز جوائن کرنی ہے. آپ کو بہت ہی سیکریفائزنگ ہونا پڑے گا اگر آپ نے فورسز جوائن کرنی ہے. شاید لفظوں کو جو ہے وہ میں جی پلیز whatever has been said, if I may add to it, ایک چیز کا بہت خیال کرنا پڑے گا if you want to aim to join forces, especially پاکستان ایئر فورس, کہ ایک زمانے سمجھا جاتا تھا کہ you just need to be very much physically fit. اب ایسا نہیں رہا. اب جو آپ کا پروفیشنلزم ہے, جو ویپن سسٹمز آ رہی ہیں, جو ایڈوانس ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں ملٹریز میں, سو یو نیڈ ٹو بی ویری ساؤنڈ اکیڈیمکلی ایز ویل. سو اس بات کو بڑا غور سے اس کو فوکس کرنا پڑے گا جو لوگ ایسپائر کرنا چاہتے ہیں کہ جی وہ فورسز میں ہیں, کہ آپ کو اکیڈیمکلی بھی ساؤنڈ ہونا ہے, یو نیڈ ٹو بی فزیکلی فٹ ایز ویل. اور obviously this has to come under the umbrella of discipline. obviously وقت کے ساتھ ساتھ جدت آتی جا رہی ہے تو کرائٹیریا بھی بڑھتا جا رہا ہے جو آپ کا کہ یہ اس طرح ہے. ایک اور بہت امپورٹنٹ سوال, ظاہر ہے جو خواتین فورسز میں کام کرتی ہیں ان کی گھریلو لائف بھی ہوتی ہے, ان کے بچے بھی ہوتے ہیں, تو جب آپ لوگوں کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کے ٹرانسفرز ہوتے ہیں, کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا اور آپ کو اپنی ڈیوٹیز جوائن کرنی ہوتی ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے سلسلہ, کیا کرتے ہیں پھر آپ؟ پاکستان ایئر فورس میں جو ہے بڑی اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے جی, اور اس پرپز کے لحاظ سے ہر بیس کے اوپر دیر آر ڈے کیئرز دیٹ آر اویلیبل. اچھا, اور وہ اسپیشلی ٹو فیسیلیٹیٹ ورکنگ مدرز ہیں, اور وہاں پہ جو ان کا اسٹاف ہے وہ بھی پراپرلی ٹرینڈ ہوتا ہے. بیس اتھارٹیز ان کو لک آفٹر کرتے ہیں, دیر آر کیمراز انسٹالڈ, اور اسی طریقے سے بچوں کی جو نگہداشت ہے اس کو پراپر مانیٹر کیا جاتا ہے آف آل ایجز. جو بھی بچے آپ وہاں پہ رکھوانا چاہ رہے ہیں, یوزلی تو دے آر مائنر کڈس, لیکن جو بھی بچے موجود ہوتے ہیں ان کے لحاظ سے اسٹاف بھی, ایون جو آفیسرز ہیں ان کی اپنی انوالومنٹ بھی ہوتی ہیں, جو بیس اتھارٹیز ہیں ان کی انوالومنٹ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے بڑے اچھے طریقے سے ہم لوگ لائک کمفرٹیبلی اپنے بچوں کو ڈے کیئرز میں پلیس کرتے ہیں. تو اچھا, آپ لوگوں کی کیا لائک ہوتا ہے نا, سب کی سوشل لائف ہوتی ہے, تو جو فورسز میں کام کرتے ہیں ان کا اتنا اسٹریسفل کام ہوتا ہے, آپ لوگوں کی سوشل لائف کیا ہوتی ہے؟ آپ لوگ ایک دوسرے سے ملنا, بیس میں گیٹ ٹوگیدر کچھ وہ ہوتی ہے, یا کیونکہ رشتہ داروں سے بھی کبھی کبھار دور ہوتے ہیں, بہت سارے ایسے ہوں گے جن کے لاہور میں ہیں خاندان والے, کسی کے کراچی میں, تو ان کی ٹرانسفر باہر ہوئی ہوئی ہے. بالکل, ہم لوگ سارے یعنی ایئر فورس میں ہوتے ہوئے اٹ از جسٹ another family to us. اچھا, اور وہاں پہ رہتے ہوئے ہم بہت کلوز ہوتے ہیں ایک دوسرے سے. ہماری آفیشیل ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں, ہماری ان آفیشیلی بھی ہم لوگ میٹ اپس ہوتے رہتے ہیں, گیدرنگس پلان کرتے رہتے ہیں, باربیکیو نائٹس ہوتی رہتی ہیں. تو اٹ از ایکچولی بہت ہوملی فیل ہوتا ہے وین یو آر آن دا بیس, اور آپ ایک ایئر فورس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں. سب فیملیز کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے, انٹر برانچز بھی ہوتا ہے. یہ نہیں کہ صرف آپ اپنی برانچ کے ساتھ لوگوں سے مل رہے ہو, ہر برانچ کے لوگ ڈفرینٹ ڈسپلنس کے ہوتے ہیں, تو ان سب کے ساتھ بہت اچھا ایک جو ہوملی انوائرمنٹ ہے وہ لانگ لاسٹنگ فرینڈشپ. اچھا, ایک اور بہت امپورٹنٹ بات کہ جو فورسز کے اوپر ڈرامے بنتے ہیں یا فلمیں بنتے ہیں, وہ آپ لوگ زیادہ شوق سے دیکھتے ہیں, یا آپ لوگ دوسرے بھی پاکستانی جو ڈرامے وغیرہ ہیں ان کو بھی فالو کر رہے ہوتے ہیں؟ بالکل, اس میں جو فورسز سے ریلیٹڈ جتنے ڈرامے ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کا ایک الگ وہ ہوتا ہے, چونکہ اس میں ہمیں اپنا آپ نظر آ رہا ہوتا ہے, اور ہم جس ٹریننگ پروسیس سے گزرے ہیں وہ اس میں پورٹری کیا جا رہا ہوتا ہے. تو ہماری فیملیز, ہمارے فرینڈز وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جو ہم ان کو پہلے وربلی بتایا کرتے تھے, اب وہ اس کو جو ہے آن ٹی وی اسکرین دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا, ایک اور بہت امپورٹنٹ سوال, ڈائٹ آپ لوگوں کی کھانے میں کیا وہی آپ لوگ دال چاول اچار سمپل کھانا جو ہم لوگ کھا رہے ہوتے ہیں وہ, یا آپ لوگوں کی پرٹیکولر ڈائٹ ہوتی ہے کہ اتنا پورشن اتنا میل یہ لینا ہے, فروٹ بھی کھانا ہے تو کافی یا چائے ایسی لینی ہے, کچھ وہ کیا ہوتا ہے آپ کی فزیکل اپنی فزیک کو اچھا رکھنے کے لیے؟ بالکل, اس میں ڈائٹ جو ہے اس کا بہت خاص خیال رکھا جاتا ہے, اور ہمارے میسز اور ہمارے میڈیکل اسٹاف جو ہے اس چیز میں بہت انوالو رہتے ہیں کہ چونکہ جس طرح کی ڈائٹ آپ کی انٹیک ہوگی اسی طرح کا آپ کا آؤٹ پٹ ہوگا. جی بالکل. تو اس چیز کو بہت زیادہ فوکس پہ رکھا جاتا ہے, اسپیشلی جو لوگ فلائنگ برانچ سے جن کا ہے, اور باقی سارے, چونکہ اس میں بڑی پرویکٹیو
اور بڑی کہنا چاہیے کہ الرٹنیس چاہیے ہوتی ہے ایئر فورس میں اگر پرٹیکولرلی بات کی جائے تو ڈائٹ ایک بہت کہنا چاہیے کہ بہت پرائم کنسرن ہوتا ہے ہماری ایئر فورس کی لائف سٹائل میں. مطلب پورا پروپورشن ویجیٹیبل میٹ یہ ساری چیزیں بیلنس ڈائٹ ہوتی ہے جی اس طرح کا وہ سین ہوتا ہے. کیونکہ وہی میں بات کہی تھی چھوٹی چھوٹی قربانیوں کی. تو اگر آپ جب دور گئے ہیں اپنی فیملی سے وہ کیا چیز ہے گھر میں پکنے والی جو آپ لوگوں نے مس کی ہے؟ آپ سے شروع کرتے ہیں بس. اوبیسلی گھر کے سارے کھانے میں شروع میں جب میں گیا تو وہ میں مس کرتا تھا بیکاز گھر میں جو ہے میری امی اکثر جو ہے نا وہ ہمارے جس طرح گھروں میں ہوتے ہیں ڈفرینٹ مسالے لیکن جو ایئر فورس میں ہمارے میسز میں ہمارے مسالے والے کھانے نہیں ہوتے ہمارے جو ہے وہ اس طرح کے کھانے بیکاز وہ ہیلتھ کنسرن جو ہے نا ہوتا ہے. تو جب بھی چھٹی پہ جاتا ہوں تو میں سب سے پہلے جو ہے نا اپنے پیرنٹس جو امی کے ہاتھ کے جو کھانا ہوتا ہے آپ سب سے پہلے میں سب سے زیادہ تو میری امی کی بریانی جو ہے وہ بہت اچھی بناتی ہیں تو وہ میں ان سے بناتا ہوں. جی. اور آپ جب دور گئے اپنی فیملی سے آپ نے کیا چیز مس کی ہے فیملی کی؟ اگر کسی ایک پرٹیکولر ڈش کی آپ بات کر رہی ہیں تو مجھے میں اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہا ہوں کرنٹلی مگر امی کے ہاتھ کی مجھے ایک وہ پرٹیکولر ڈش ہے چنے کی دال گوشت. اچھا. وہ میں بہت مس کرتا تھا. مائی وائف کوکس ایکولی گڈ. اچھا. مگر وہ امی کے ہاتھ کی اپنی بات ہے. کیا بات ہے. آپ گئی ہیں اگر دور فیملی سے تو پھر آپ نے فیملی کی کیا چیز مس کی؟ میری امی بہت اچھا کھانا بناتی ہیں. تو انیشیلی جیسے میں نے اکیڈمی جوائن کی تو مجھے ان کے ہاتھ کا کھانا بہت یاد آتا تھا انیشیلی. تو لیکن پھر آہستہ آہستہ ظاہر ہے یہ ٹریننگ کا پارٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ پھر ہم نے ایڈجسٹ کر لیا تو اب اس چیز کے ساتھ یوزڈ ہوئے ہیں. لیکن گھر میں جب بھی جاتی ہوں تو میری امی کافی اس چیز کا خیال رکھتی ہیں. ان کو پتہ ہے مجھے کیا کیا چیزیں اچھی لگتی ہیں تو وہ بناتی ہیں اسپیشلی بناتی ہیں. آپ میں تو آنیسٹلی جب گئی تو میرا جو اسٹیشن مجھے ملا وہ ایک بہت ہی ریموٹ اسٹیشن تھا تو میں تو فرینکلی اسپیکنگ کراچی کے ریسٹورینٹس مس کرتی تھی. میں تو بہت مس کرتی تھی. اینڈ وین ایور آئی کم یوز ٹو کم آن لیو تو میرا پورے وقت ڈائن آؤٹ. میں آپ سے پوچھوں گی آپ لوگوں سے جب انیشلی ہم ٹریننگ میں جاتے ہیں تو روٹین ایسی ہوتی ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کھانے کے بارے میں. آپ کو جو مل رہا ہے آپ کو بس اس پہ ایڈجسٹ بھوک لگ رہی ہے تو اس وقت بندہ کچھ بھی کھا لیتا ہے. اس ٹائم روٹین ایسی ہوتی ہے ٹریننگ ایسی ہوتی ہے اور بھوک بھی زیادہ لگتی ہے تو آپ میس کا اس ٹائم پہ اتنا سوچ نہیں رہے ہوتے. لیکن اب تھوڑا ٹائم گزرنے کے بعد ہم تھوڑا زیادہ سیٹل ہو گئے ہیں تو اب تو امی کے ہاتھ کے کھانے بہت زیادہ یاد آتے ہیں. مطلب میں تو ویسے بھی جب کبھی چھٹی پہ جاتی تھی تو میں ماما سے اسپیشلی پراٹھے بنواتی تھی آلو والے اور قیمے والے. وہ مجھے ان کے ہاتھ کے مطلب مجھے اور کہیں کے نہیں پسند. میں کہیں اور جا کے پراٹھے نہیں کھاؤں گی لیکن میں ماما کے ہاتھ کے وہ پراٹھے ضرور کھاتی ہوں. واو. ٹریننگ کے بعد ویسے ٹریننگ کے بعد جو ہے وہ یہ آپ یہ دن مس بھی کرتے ہوں گے جب آپ آگے کی لائف میں چلے جاتے ہیں تو جو ٹریننگ والا آپ کا پیریڈ ہے وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہتا ہوگا زندگی نہیں؟ کبھی کبھی آپ اپنی چیزیں ڈسکس کرتے ہوں گے پرانے دوست مل جاتے ہوں گے جو کلیگس تھے جو ٹریننگ میں آپ لوگوں کے ساتھ تھے وہ الگ الگ جگہوں پہ ملتے ہوں گے آپ ہے نا. ہاں آپ کیا مس کرتے ہیں بھائی گھر پہ؟ یہ مجھے بہت سیدھے سادے ہسبینڈ لگ رہے ہیں کیا یہ حقیقت ہے؟ ایسے ہی ہے. میں آپ کو جیسے بتایا نا میں 8th کلاس میں پی ایف کالج لوٹوپا گیا تھا تو اس ٹائم پہ مطلب میرے خیال سے 8th کلاس کا بچہ جو ہوتا ہے کافی چھوٹا ہوتا ہے اور اس ٹائم پہ آپ کو عادت ہوتی ہے گھر میں کہ آپ کو رات کو کسی بھی ٹائم بھوک لگی ہے تو آپ بولیں ماما کھانا ملک شیک اور جو کہیں مل جائے گا آپ ادھر جاتے ہیں اور پھر آپ کو وہی 3 ٹائم میس میں کھانا کھانا ہے ڈسپلن کے ساتھ. تو ہر چیز ہی مس کرتا تھا گھر کی میں. لیکن اسپیشلی مطلب میری ابھی بھی جب میں چھٹی پہ جاتا ہوں تو ماما پہلے سے شامی کباب بنا دیتی ہیں اور میں اگر مجھے 3 ٹائم پراٹھا اور شامی کباب ملے پورا سال تو میں کھاتا رہوں. ارے واہ واہ. اچھا فائٹر پائلٹ جو ہے نا اس کو نیند پوری کرنا بڑا ضروری ہے. اپنے کھانے کا بھی خیال رکھنا ہے نیند پوری بھی کرنی ہے تو وہ کبھی کبھار ہوتا ہے انسان کو ایسی نیند ہی نہیں آ رہی ہوتی. آپ لوگوں کو پرابلم نہیں ہوتی کبھی؟ جی بالکل انسان ہے اور پرابلم ہوتی ہے لیکن اس کا سلوشن یہ ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی ایشو ہوا ہے میں رات کو سو نہیں سکا کسی بھی وجہ سے تو نیکسٹ ڈے آئی ول ناٹ فلائی. اچھا یہ چیز ہے ضروری اور آپ بھی یہی سوچ رہے ہوتے؟ جی بالکل. in order to give you 100% you need to be completely relaxed اور آپ نے ایک آپ کا ریسٹ ٹائم ہوتا ہے وہ آپ نے کمپلیٹ کیا ہو so that you can give your maximum output and perform at your maximum efficiency level. بالکل. آپ دونوں کیا چیز مس کرتے ہیں؟
اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد دو گھر میں سب کچھ بن رہا ہوتا ہے، ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اسٹل جو آپ کی والدہ کے ہاتھ کے کھانے ہوتے ہیں وہ آپ کو ہمیشہ یاد آتے ہیں. تو وہ جب کبھی یہاں آئی ہیں بچوں کے لیے یا جیسے بھی میں گئی ہوں تو کچھ اسپیشلٹیز ہیں ان کی، جیسے پالک گوشت ہے یا کڑی ہے، تو وہ میں اسپیسیفکلی ان سے کہتی ہوں ماما یہ ضرور بنا دیجیے گا، تو وہ ہمیشہ ضرور جا کے لیتے ہیں. اور آپ کو؟ ایسے ہی ہے بالکل. پروفیشنلی تو اصل میں جہاں پہ بھی ہم لوگ جاتے ہیں تو مور اور لیس انوائرمنٹ سیم ہوتا ہے. جو فیسلٹیز ایک جگہ پہ ہوتی ہیں وہی دوسری جگہ پہ مل جاتی ہیں. پرسنلی ڈیفینیٹلی گھر کا انوائرمنٹ، گھر کے کھانے، بیگم بچے سے پہلے پیرنٹس مدر کے ہاتھ کے کھانے، تو یہ بہت چیزیں یاد آتی ہیں. یہ والی چیزیں ہیں جو بالکل جی. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کا آج کے دن ہمیں یہاں جوائن ان کرنے کے لیے. اور بیسکلی آپ یہاں آپ آئے ہیں، لیکن میں جتنے بھی فورسز کے جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی. اور ہمیں قدر ہے آپ کی ہر اس چھوٹی چھوٹی قربانی کی جو آپ دیتے ہیں اس ملک کے دفاع کے لیے. تو ہم بہت سیف ہینڈز میں ہیں الحمدللہ، اور ہم لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں. ایز اے سویلین میں یہ کہنا چاہوں گی ہم ٹرسٹ کرتے ہیں اپنی فورسز پر، اور ہم شکریہ کرتے ہیں کہ شاید آپ لوگوں کی دفاع کی وجہ سے ہی ہم آزادی سے سانس لے پا رہے ہیں. تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا. چھوٹا سا وقفہ لے رہی ہوں، وقفے کے بعد دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پاکستان. ویلکم بیک، گڈ مارننگ پاکستان. آج 6 سپٹمبر کے موقع پر یہ گانا ریلیز کیا گیا ہے، اور اس گانے کو سن کر آپ کو لگا ہوگا کہ یہ کچھ جانا مانا سا لگ رہا ہے. جی بالکل، 80s میں یہ گانا آیا تھا، اور اب اس 2020 میں اسے دوبارہ ریسٹرکچر ریمیک کیا گیا ہے. اور آپ جو سنگرز دیکھ رہے ہیں اس میں وہ ہیں، سر فہرست نظر آ رہے ہیں آپ کو، علی عظمت، عاصم اظہر، علی نور اور علی حمزہ. یہ چاروں جو سنگرز ہیں ان کی آواز میں جذبہ ہے اور جدت ہے. یہ آپ کو میوزک اور ویڈیو، یہ ساری چیزیں ایک ساتھ بہت ہی خوبصورت گانے کی شکل میں نظر آ رہی ہیں. اس وقت میرے ساتھ علی عظمت ہے آن کال، اور ہمیشہ سے آپ نے دیکھا ان کے تھرو آؤٹ دا کریئر انہوں نے کچھ ایسے گانے جیسے جذبہ، جنون یا کوئی اور ایسے گانے لے کر آئے ہیں وہ، جس سے واقعی ہی ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا ہے. اور یہ بھی انہی گانوں میں سے ایک گانا ہے. السلام علیکم علی. علی کیسے ہیں آپ؟ علی عظمت میرے ساتھ. میں بالکل ٹھیک ٹھاک. ڈیفنس ڈے آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی بہت مبارک. آپ کو یہ نیا سانگ آپ کا بہت بہت مبارک ہو. نیا سانگ بھی ہے، اور یہ ہمارا ایک کہتے ہیں ایک چھوٹی سی کاوش ہے بالکل گیو ریسپیکٹ اینڈ گریٹیٹیوڈ ٹو پاکستان کی فوج ہے. اور اس میں یعنی کہ ہمیں جتنا بھی ان کا شکریہ ادا کرے کام ہے. بالکل کہتے ہیں جی فوج کنٹرول کرتی ہے، پالیٹکس بھی اور یہ بھی اور دنیا یہ، لیکن جتنی پروفیشنل فوج پاکستان کی ہے بالکل. مجھے کل کسی سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی. انہوں نے مجھے کہا کہ پاکستانی آرمی از ناٹ ون آف دا بیسٹ آرمی، اٹس دی بیسٹ آرمی، نو ڈاؤٹ. اور اس کے پچھلے 4 سالوں سے کیمبرین پٹرول ایک ایکسرسائز ہوتی ہے، اس میں پوری دنیا کے جو ہیں کمانڈوز جاتے ہیں، وہ اسکاٹ لینڈ میں ہوتی ہے. پچھلے 4 سال سے پاکستان وہ کیمبرین پٹرول جو ہے جیت رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ جی سب سے کم اکوپمنٹ، سب سے کم اتنی جو آپریشنل ریڈینس ہے، جو ان کی جو پروفیشنلزم ہے، اٹس انپیرلل. اور وہ ماشاءاللہ جو اور جذبہ اوپر سے آگے سے اسلام کے اور پاکستان کی محبت سے سرشار یہ جو جوان وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور جن مشکلوں سے گزرتے ہیں، ان کو جتنا بھی ان کا شکریہ ادا کیا جائے بہت کم. بالکل کام ہے، بالکل کام ہے. میں نے آپ کی ویڈیوز میں کافی دیکھا ہے، آپ کے فیس بک پہ الگ الگ جگہ آپ پاکستان ٹور پہ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، آپ اپنی بائک پہ نکل جاتے ہیں، اور آپ نے مجھے ایسا لگتا ہے پاکستان کا چپا چپا چھان مارا ہے. کچھ ایسا ہے سین؟ جی اور جہاں بھی جاتے ہیں نا، یعنی کہ میں ایسی جگہوں پہ ماشاءاللہ گیا ہوں جو پاکستان میں بہت سارے پاکستانیوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ ایگزسٹ کرتی ہیں. اچھا. اور ان جگہوں پہ پاکستانی آرمی فوجی بیٹھے ہوتے ہیں، پوسٹ بنی ہوئی ہے.
اینٹوں کا جس کہتے ہیں نا پتھروں سے بس ایک جگہ بنائی ہوئی ہے اور اس کے اندر سبزی ہے, کیچڑ ہے اور 10 لوگ اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور دال روٹی کھا رہے ہیں. اور آپ وہ کہتے ہیں یار یہ کیا, جب پاکستان کے لوگ جو ڈس انفارمیشن پھیلانے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان آرمی جو ہے پاکستان کا اتنا بڑا بجٹ کھا جاتی ہے. میں ان کو وہ دال روٹی کھاتے دیکھ رہا ہوتا ہوں, میں کہتا ہوں یار یہ کون سا بجٹ کھا رہے ہیں, مجھے ان کی سمجھ نہیں آ رہی کس چیز کی بات کر رہے ہیں. کیونکہ وہ پاکستان کی کنٹونمنٹ میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی دیکھو کتنا صاف ستھرا ہے کنٹونمنٹ. ان کا ہم مذاق بھی اڑاتے ہیں فوجیوں کا بہت زیادہ کہ بھائی ہر چلتے پھرتے بندے کو سلوٹ اور ہر کھڑی چیز کو پینٹ کر دیتے ہیں. تو وہ اس بات میں بڑا ہنستے بھی ہیں اس بات پہ. لیکن جو ان کی قربانیاں ہیں اور جس طرح وہ منظم ہیں پاکستان, اور دوسری بات ہے کہ اس جذبے سے سرشار ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو ڈیفینڈ کرنا ہے محبت میں, ناٹ آؤٹ آف آبلیگیشن, کوئی زبردستی کوئی کسی سے کچھ نہیں کر رہا. بالکل تو وہ اتنی محبت کرتے ہیں اپنے ملک سے اور اتنا زیادہ وہ لائل ہیں, سنسیئر ہیں. جی وہ ہم ہی سے ہیں نا, ہم میں سے ہی ہیں. بالکل. اور ان کو دیکھ کے ہی ہمارا بھی جذبہ آگے سے جو ہے موٹیویٹ ہوتے ہیں ہم لوگ. جی ہمارا ہم بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں. اور میں وہی بار بار ایک ہی بات کرتا ہوں کہ میں جن جگہوں پہ گیا ہوں پاکستان میں اور میں ان کو دیکھتا ہوں اور ایسی ایسی جگہوں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسی ایسی جگہ پہ وہ مشکل جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ڈیفینس کے لیے کا جانا بہت مشکل ہے اور سروائیو کرنا تو بہت ہی مشکل ہے. یہ وہاں بیٹھے رہتے ہیں 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے 4 سال. بالکل. ان کی جو یہ ہمارے لیے کرتے ہیں قربانیاں دیتے ہیں وہ ہم ان کو کبھی واپس ان کا وہ کر بھی نہیں سکتے, کچھ بھی ہم ان کا شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتے. آپ کا بہت شکریہ اپنا ٹائم دینے کے لیے اور اتنا خوبصورت سانگ کریٹ کرنے کے لیے. بہت شکریہ علی آپ کا, بہت شکریہ علی عظمت. اب میری جو DSNG ٹیم ہے وہ جا رہی ہے جی عاصم اظہر کے گھر, اور عاصم اظہر لائیو ہوں گے ہمارے ساتھ. ایک ایک کر کے ہم سب سے بات کریں گے جتنے بھی سنگرز آپ کو اس سانگ میں نظر آ رہے ہیں. عاصم اظہر ہمارے ساتھ ہیں. کیا میری ٹیم وہاں پہنچ چکی ہے؟ السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ بڑا زبردست جذبے کے ساتھ آپ ویڈیو میں گانا گاتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں, جوش کے ساتھ. بالکل, جب بات دیکھیں جب بات ملک کی آتی ہے اور اسپیشلی جب آرمڈ فورسز اور جوانوں کی, اور پھر خاص طور پہ آج ڈیفنس ڈے ہے, جب بات ٹریبیوٹ کی آتی ہے ٹو آل دا سیکریفائسز اینڈ مارٹیئرز آف دس کنٹری, تو جذبہ تو آٹومیٹکلی نکل آتا ہے. وہ تو ہے. اچھا, آپ جتنے بھی سنگرز اس میں سب سے ینگ ہیں مجھے لگ رہا ہے نا, تو وہ ایک وہ ینگ بچہ ہوتا ہے نا, وہ زیادہ ہاتھ اٹھا کے جو ہے پرفارم کر رہا ہوتا ہے. تو عاصم وہ والا بچہ ہے نا. جب یہ پہلے ریلیز ہوا تھا گانا, جی میرے لیے, جی جب یہ پہلے ریلیز ہوا ہوگا گانا تو آپ تو بہت چھوٹے ہوں گے نا, لائک 80s میں. بالکل, آئی تھنک مجھے بتایا گیا بالکل کہ 1980 کا یہ ایک پرانا ترانہ ہے, ایک ہمارا بڑا ہسٹورک ترانہ ہے. اور میں بہت سچی بات ایک کرنے جاؤں گا, میں دل پاکستان کے زمانے کا ہوں, جذبہ جنون کے زمانے کا ہوں. تو جب میں ریکارڈ کرنے گیا مجھے لگا, اور یہ بات بھی نہیں ہوئی, شاید سب کو لگ رہا تھا کہ مجھے پہلے سے پتہ ہے, بٹ آئی ڈنٹ نو کہ یہ ایک پرانا آلریڈی ہمارا ہسٹورک ترانہ ہے. تو میں نے اس کو بالکل ایک نئے ترانے کی طرح ٹریٹ کیا, اور آئی تھنک وہ اچھا ہوا, کیونکہ جب آپ کسی پرانی چیز کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں تھوڑا پریشر آ جاتا ہے. لیکن بالکل پھر مجھے جب پتا چلا تو میں نے کہا چلو اچھا ہے, ذرا لیٹ پتا چلا, آرام سے گانے کے ووکلز ہو گئے اچھے. ویری نائس, ویری نائس. اچھا, آپ لوگوں نے جا کے جب شوٹ کیا, آپ کے ارد گرد سارے فورسز کے لوگ تھے, تو وہاں جا کے آپ کو کیسا فیل ہوا؟ کبھی آپ کا جانا ہوا ہے اس ویڈیو کے علاوہ بھی, کبھی آپ کا میس وغیرہ میں کہیں جانا ہوا ہے؟ نہیں, اتنا اتفاق نہیں ہے. میرا پہلا انٹریکشن تھا, اور سب سے پہلے تو I'd like to thank ISPR اور پاکستان آرمڈ فورسز, اور اسپیشلی علی حمزہ, علی عظمت بھائی, علی نور, for all of them for being such amazing sports. اور ہم وہاں جب گئے تو میرے لیے تو جیسا کہ آپ نے کہا نا کہ ینگسٹ فرام دا لاٹ, ایک ایکسائٹمنٹ ہی کچھ اور تھی. ہر چیز میں میرے لیے ایکسائٹمنٹ تھی. پہلی دفعہ اگر دیکھا جائے ملک سے مجھے
کال آئی کہ جی آپ کی سروسز تو پہلی دفعہ ملک کے لیے اپنی سروسز دینا، بے شک آرٹ فارم میں اس کی الگ ایکسائٹمنٹ تھی، پی ایم اے جانے کی الگ ایکسائٹمنٹ تھی، ایبٹ آباد پہلی دفعہ جانے کی ان لیجنڈز کے ساتھ. اور سب سے بڑی بات اس گانے میں بہت کچھ اسپیشل ایلیمنٹس ہیں. آپ کے سامنے ہم 4 فیمس کچھ نام آپ کے سامنے آ رہے ہیں، علی عظمت، میں، علی حمزہ بھائی، علی نور بھائی، لیکن اس میں جو ہمارا جو مارچنگ بینڈ ہے، جو ملٹری مارچنگ بینڈ ہے، اس کا بہت بڑا رول ہے. اور جس طریقے سے علی حمزہ نے اور پوری ٹیم نے ISPR کی راک میوزک کو، ایک پرانے ترانے کو اور ملٹری مارچنگ بینڈ کو کمبائن کیا. آئی تھنک اٹس این امیزنگ فیوژن اینڈ وی لوڈ ایوری بٹ آف اٹ شوٹنگ دیئر. ویری نائس، ویری نائس. کیا عاصم کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ کی ایج کے لڑکوں کا ہوتا ہے کہ میں فورسز جوائن کروں، عاصم کا کبھی کوئی شوق اس طرح کا رہا ہے؟ بالکل، بچپن میں مجھے یاد ہے ایئر فورس سے میں بہت فیسنیٹ ہوتا تھا. آئی یوز ٹو ہیو لٹل ٹوائز. بٹ جیسے جیسے ٹائم گزرا آپ کہیں نہ کہیں مجھے یہ ضرور تھا کہ کہیں نہ کہیں ملک کو ریپرزینٹ کرنا ہے. اور پھر کرکٹ کی طرف رجحان بہت بڑھ گیا، میدان میں ریپرزینٹ کرنا چاہا، کھیلا کافی، لیکن اس کے بعد پھر میوزک کی طرف آ گیا. اور میں نے کہا نا کہ ایک آس تھی کہ یار میں ایز این آرٹسٹ کس طرح اپنے ملک کے لیے حاضر ہو سکتا ہوں. تو وہ اللہ میاں نے سن لی اور مجھے یہ کال آئی اور بس آئی گاٹ دا پارٹ. تو آئی ایم ویری ہیپی. گریٹ گریٹ گریٹ. کیسے اپنے آپ کو کرونا میں لے کے چل رہے ہیں؟ آپ کا کیا روٹین ہے؟ کس طرح سروائیول ہو رہا ہے؟ میوزک کہاں پہنچی ہے؟ ندا جی دیکھیں، ایسے ٹائم میں تو اپنے دوستوں سے بھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ آئی تھنک جتنا سب لوگ، آئی ایم شیور ود ڈیو رسپیکٹ، جتنا لوگوں کو لاس ہوا ہے اس سال، ہم سب کو جس کو بھی ان کے دکھ میں شریک ہوں. لیکن میرا یہ نظریہ ہے کہ یہ آئی اوپننگ تھا. آئی تھنک ہیومینٹی کے لیے ضروری تھا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے سانس لیں، سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ٹھیک کر رہے ہیں، کیا غلط کر رہے ہیں. تو شروع میں کچھ دن مشکل تھے اور آئی ایم شیور سب کے لیے کہیں نہ کہیں مشکلات آئی ہیں. بٹ اس کے بعد یہی ٹائم کو میں بس پروڈکٹیو بناتا گیا اور پازیٹیو رہا. کچھ کتابیں پڑھیں اور گانے لکھے بہت سارے. اور اسی کے بیچ میں ISPR سے کال بھی آ گئی اس گانے کے لیے. تو لاک ڈاؤن اب اینڈ کی طرف انشاءاللہ گزر رہا ہے، تو وہ اور اچھا ایک میرا سیزن بن گیا. زبردست. اور آپ سے بھی بات ہو گئی لاک ڈاؤن میں، دور ہی صحیح لیکن بڑے عرصے بعد. میں وہی کہہ رہی تھی، عاصم کا کب سے انٹرویو کرنا ہے اور اب دیکھیں لاک ڈاؤن میں کرنا پڑ رہا ہے. تو عاصم ادھر ہیں اپنے گھر پہ اور ہم آپ کے اسٹوڈیوز میں ہیں. تو چلو انشاءاللہ ایک اور انٹرویو ہوگا آپ کے ساتھ، آپ کی امی کے ساتھ. تو وہ مزیدار سا انٹرویو ہوگا کیونکہ ہم نے آپ کو گرو کرتے ہوئے دیکھا ہے نا. چھوٹے سے ہوتے تھے آپ ARY میں ادھر. بالکل بالکل. میں ARY پہ ابھی ہم بات میں کمپلیٹ کر لیتا ہوں. ARY از لائک اے فیملی. آپ سب نے، یہ سچ بات ہے، ڈے 1 سے مجھے دیکھا ہے. تو کبھی بھی جب بھی میں ARY کے پاس جب بھی آتا ہوں، اٹس لائک آلویز کمنگ بیک ٹو فیملی. بالکل بالکل. اچھا، آپ کا خود کا کون سا فیوریٹ پیٹریوٹک سانگ ہے جو آپ کو خود پسند ہو؟ آج کے دن کے حساب سے تو مجھے ایک نغمہ بہت پسند ہے، اے راہ حق کے شہیدوں. ہمیشہ آنکھیں نم کر دیتا ہے. اور بس اور اسپیشلی آج کا دن، اے راہ حق کے شہیدوں، اس کی طرح ہمارے بہت سارے ترانے. اور اسی طرح ہماری بھی کوشش ہے کہ ان فیکٹ ہم بالکل ٹریبیوٹ دے رہے ہیں ٹو آل دا سیکریفائزز اینڈ ٹو آل دا مارٹیئرز آف آر آرمڈ فورسز پاکستان کے لیے. لیکن اس کے علاوہ کافی ایسی سیکریفائزز، سویلین سیکریفائزز بھی ہیں. کافی ایسے نام ہیں جنہوں نے سویلین ہونے کے ناطے بھی اپنے سیکریفائزز دیے ہیں. تو ہم سب کو یاد کر رہے ہیں، جس نے پاکستان کے نام میں کوئی بھی سیکریفائز کیا ہے، ہم ان سب کو یاد کرنا چاہ رہے ہیں. اور ہماری چھوٹی سی کوشش ہے. ہمارے ساتھ کال پہ ہیں علی حمزہ اور ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم علی. السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. اتفاق ہے کہ اس سانگ میں 3 علی ہیں، ہے نا؟ علی عظمت، علی حمزہ، علی نور. یہ بس دیکھیں کچھ کارما پہ بھی ہوتا ہے. یہ تو ہے. آپ نے کمپوز کیا ہے یہ سانگ، یہ ترانہ، تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ میں کمپوزر تو نہیں ہوں، نہیں مطلب لائک کیونکہ 80s کا ریمیکس کیا ہے. ہم نے اس کو ریمیک کیا ہے. تھوڑا سا اس میں ڈیفینیٹلی مجھے ہیلپ ملی میری ٹیم سے. اور سب سے زیادہ جو
लिरिसिस्ट अली हयात जी जिन्होंने हमें एडिशनल लिरिक्स दी जिससे सारा गाने को जो है दम मिला, तो डेफिनेटली पूरे हमारी तरफ से एक एफर्ट था to give our tribute from our end to the armed forces and all the people who have sacrificed. As Asim just mentioned, this is not just the people in the military who have given the sacrifice. This is all the people in our nation who have given a sacrifice for the sake of our country. So आज ये हमारी तरफ से उन सबको tribute है. और I think मेरे लिए जो सबसे obviously आसिम, अली नूर, अली अजमत, ये सब मेरे भाई हैं और इनका मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है कि उन्होंने आके इस गाने में इतनी जान डाली, इतना उसको एम्पावर किया. मगर एक ऐसे भी लोग हैं जिनको मैं ज़रूर मेंशन करना चाहता हूँ जिन्होंने इस गाने की फाउंडेशन दी, वो हैं जी मिलिट्री बैंड आर्मी स्कूल ऑफ म्यूजिक एबटाबाद से. अच्छा. वो दे हैव आल्सो परफॉर्म्ड ऑन दिस सॉन्ग और उनकी लाइव रिकॉर्डिंग हमने की. तो मैं बहुत फख्र है मुझे कि इस गाने में पहली दफ़ा वंस एक ऐसा गाना बना है जिसमें हम सब ने मिल के उसको परफॉर्म किया है. मिलिट्री साइड से भी परफॉर्मर्स आए हैं और उन्होंने आके परफॉर्म किया है. तो ये मेरे लिए बड़ा एक फख्र का मोमेंट था टू एक्सपीरियंस दैट. जी ज़बरदस्त. थैंक यू, बहुत शुक्रिया अली हमजा आपका, और आपको एक दफ़ा फिर मुबारक हो आपके इस नए तराने की. जी हाँ जी आसिम, आपसे कुछ दिल चाह रहा है कि कुछ सुना जाए. अब बैठे तो आप बड़े दूर हैं हमसे, लेकिन खैर ये जो आवाज़ है ये तो हम कहीं भी बैठकर सुन सकते हैं. तो क्या सुनाएंगे आप आसिम आज हमें? आज शुरू तो मैं वही अपने पसंदीदा तराने से कर लेता हूँ, और जाने से पहले पहली दफ़ा हमने तराना रिक्रिएट किया है, गिटार भी मैंने मंगवा के रखी है, वो जाने से पहले मैं आपको पहली दफ़ा लाइव अकूस्टिक भी सुना दूंगा. बट ये मेरी तरफ से पूरी कौम को जितने भी सैक्रिफाइसेस हैं उनको एक छोटा सा मेरा ट्रिब्यूट है. और इसमें मेरे लिरिक्स बिल्कुल सही होने चाहिए, तो इसीलिए ज़रा हक की शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं. ऐ राए हक के शहीदों, लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने. बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितने बचा लिए रख लिए होंगे. तुम्हें वतन की फजाएं सलाम कहती हैं. ऐ राए हक के शहीदों. जबरदस्त. मैं बात करूंगी जी अली नूर से. अली नूर ऑन कॉल हैं, और फिर आपने आसिम जाना नहीं है, आपने तराना वो सुनाना है जिसका आपने वादा किया अभी लाइव. बिल्कुल. अस्सलाम वालेकुम अली. वालेकुम अस्सलाम. ये तीसरा अली है जिससे मैं बात कर रही हूँ अभी. आसिम ने भी तो नाम अली आसिम रख लिया है. मुझे भी यही लग रहा है कि है ना, ये छुप छुप के रख लिया है नाम. कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है. आप कैसी है? आवाज आपको मेरी सही आ रही है? बिल्कुल सही आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है. ऐसा लग रहा है कहीं कुएं में से आ रही है आवाज, लेकिन आ रही है. हम जहाँ बैठे हैं वो कुआं ही है. अच्छा. कैसे आप? ठीक है. आपको बहुत बहुत मुबारक हो आज का दिन और तराना आप लोगों का. जी आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो.
تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ جیسے میں نے ابھی عاصم سے بھی پوچھا تھا کہ کیا آپ کا کبھی خواب تھا کہ میں ایئر فورس میں یا میں کسی فورس کو جوائن کروں؟ وہ ایک جذبہ وہ جو ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، آپ کے اندر کس قسم کا جذبہ تھا؟ میرے اندر بہت جذبہ تھا 8ویں کلاس تک، بٹ 8ویں کلاس میں کیا ہوا کہ ہمارے ایک کلاس فیلو کے بڑے بھائی کو انہوں نے کیڈٹ کالج حسن عبدال بھیج دیا. اچھا. اور وہ جب واپس آیا نا تو جب اس کا جانے کا وقت آیا تھا نا، جس دن اس نے واپس جانا تھا اپنے اس میں، اس دن وہ شہر سے ہی بھاگ گیا. میں سب کچھ کر لوں گا، میں وہاں نہیں جاؤں گا، بیکاز اتنے ڈسپلن تھا، اتنی سختی تھی وہاں پہ اس میں. اس نے کہا یار بس تم لوگ بس وہی جائے جس کا جگرا ہو. تو میرا شوق تو بہت تھا، لیکن مجھے پتا لگا میری کیپیبلٹی زیرو ہے ٹو سروائیو دی آرمی. And I think that got further verified when I saw Kakul just recently when I was there for the shoot. کہ یار یہ تو ماشاءاللہ یہ تو ایک مخلوق ہی اور ہے. مطلب یہ لوگ تو ان لوگوں کا جو ڈسپلن ہے، ان لوگوں کا جو ایک مطلب یقین ہی نہیں آتا کہ یہ مطلب یہ ان کا ڈسپلن، ان کی جو پرسیویرنس، ان کا جو ایفرٹ ہے. ہم لوگ تو I'm sorry there's a difference between us civilians and the army people. They are another breed altogether. So of course it was a dream but not for everyone I suppose. ہمارے بس کی بات. وہی میں ابھی میرے پاس ان کے لیے گانے گانا. میرے پاس ابھی گیسٹ آئے تھے تو میں ان سے وہی پوچھ رہی تھی کہ ہم یوم دفاع ایک ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہوتے ہیں ان شہداء کو، لیکن میں کہتی ہوں شہداء کے علاوہ وہ تو شہید ہونا تو ایک بہت ہی بڑی قربانی ہے، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں بھی تو دیکھیں جو یہ لوگ ہر قدم پہ دے رہے ہوتے ہیں. ادھر سے ادھر ٹرانسفر، اپنی فیملی کو چھوڑ کے جانا، ایک مشکل لائف ہے ان کی. نہیں، آئی تھنک جو سب سے اہم بات ہے جو مجھے لگتا ہے ان کی جو سب سے اور باقی میں جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو ایک ملک کی طرف جو حب الوطنی کا جو جذبہ ہے نا وہ بہت ہی ریئل ہوتا ہے. ہم لوگ تو پھر بھی اپنے دنیاوی کاموں میں، اپنی فائنینشیل پرسوٹ میں کرتے ہیں، مگر ان کی پوری زندگیاں، ان کے گھر والوں کی ساری زندگیاں ڈیڈیکیٹڈ ہیں. اور یہ معاملہ کچھ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، بہت زیادہ بڑی بات ہے. بیکاز ایز یو گرو اولڈر یو وانٹ سم کائنڈ آف کہ آپ کی زندگی میں ایک پیس ہو اور آپ سیٹل ڈاؤن کر جائیں. مگر یہاں پہ تو ہر انسان از آن دیئر ٹوز، اینڈ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی وہاں کبھی وہاں. اور ان کے جو ریزنز ہیں یہ سب کچھ کرنے کے وہ بہت ہی، وہ صرف ملک کے لیے ہیں. صرف ملک. کوئی ان کو اپنا پرسنل مفاد وہ ایسا کوئی خاص لے ہی نہیں پاتے، جہاں تک مجھے سمجھ میں آیا کہ، اور ان کی جینوئن ہی ایک ملک کے ساتھ ایک کنیکشن ہوتی ہے. بالکل. اور ہم اس کو دیکھ کے بالکل رش کرتے ہیں یار. ہمیں تو یقین ہی نہیں آتا کہ ایسے مطلب اس لیول کی کمٹمنٹ ہے. انبلیویبل. بہت شکریہ علی نور، تھینک یو سو مچ. اور بڑا امپریسو آپ لوگوں کا ترانہ رہا. آپ کا بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. جی جناب عاصم اظہر ہمارے ساتھ ہیں اور اب ہم لائیو یہ ترانہ عاصم اظہر کی آواز میں سننے والے ہیں. جی عاصم، اوور ٹو یو. بالکل. اور اس سے پہلے اگر آپ کی اجازت ہو بس ایک دو باتیں میں ضرور ترانے کے بارے میں، یہ جو ترانہ شروع کرنے سے پہلے میں بتاتا چلوں گا کہ اگین ہیوج تھینکس ٹو دا ہول ٹیم، دا ہول آف ISPR جن کا یہ آئیڈیا تھا، اور علی حمزہ فار تھنکنگ کہ میں اس گانے میں فٹ کرتا ہوں. اور بڑا ہی اسپیشل گانا ہے. کچھ اس میں چیزیں میوزک ویڈیو میں اتنی خاص ہیں، جیسا کہ جو کمانڈوز ہیں اس میں، وہ آپ یقین کریں ورلڈز مطلب بیسٹ آف دا بیسٹ میں شمار آتے ہیں. ہم نے ٹائم گزارا ہے، ہم نے دیکھا ہے، ہمیں پتہ چلا ہے، اور وہ لائیو ایکشن ریکارڈ ہوا ہے. دیٹس وائی جب آپ ویڈیو دیکھو گے تو آپ کے سینٹیمنٹس بالکل یو ول فیل اٹ. اور اسی طرح آپ نے اگر دیکھا ہو لیڈی کیڈٹس میوزک ویڈیو میں دکھائی ہیں، جو کہ مجھے اتنا فخر محسوس انہوں نے کروایا. ایک اور سینٹیمنٹس انہوں نے جگا دیے. ہماری جتنی بھی فیمیل سولجرز ہیں وہ لائیو ایکشن آپ نے ویڈیو میں اگر نہیں دیکھا یو کین گو واچ اٹ. میں نے بہت غور سے دیکھا، میں نے کہا او واو. Exactly. So empowering them is amazing. اور اس کی بس جو شاعری ہے نا، ایک پارٹ بس میں جانے سے پہلے کہوں گا کہ اس میں جو ایک لائن ہے، بڑی کٹھن راہیں دیکھی ہیں ہم نے، تھوڑا ایموشنل کر دیتی ہے بات. اور جب یہ بات آ رہی تھی تب میں ایموشنل ہو بھی رہا تھا شوٹ پہ، کیونکہ واقعی ایز اے نیشن ہم نے کافی کٹھن راہیں دیکھی ہیں. اور میں یہ نہیں کہوں گا، کسی ملک کو میں ٹارگٹ نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں کروں گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ شاید ایسی نیشنز دنیا میں بہت کم ہیں جو اتنی مشکل راہیں دیکھ کے بھی
اپنے پیروں پہ کھڑی ہوئی ہیں, ٹانگوں پہ کھڑی ہو رہی ہیں, اور like you know like the great leader our Qaid said, there is no power that can undo Pakistan. So انشاءاللہ تعالی ہمارا بھی یہ ایم ہے کہ ہم اس پہ جڑے رہیں. اور جاتے جاتے پہلی دفعہ یہی ترانہ جو ہم نے ریکریٹ کیا ہے, علی حمزہ بھائی, علی عظمت, علی نور اینڈ مائی سیلف, تو آپ کو ہم لائیو تھوڑا سا سنا دیتے ہیں. ہم ہیں کھڑے پرچم کے تلے, وعدے ہیں کیے خود سے ہم نے, یہ زمین پر دشت و دریا و دھرتی ہر دھڑکن اپنی ہے اس مٹی سے باندھی, ہر گھڑی تیار کامران ہے ہم, جیسے ہوں حالات شادمان ہے ہم, ہر گھڑی تیار کامران ہے ہم, جیسے ہوں حالات شادمان ہے ہم, پاکستانی فوج کے جوان ہیں ہم, پاکستانی فوج کے جوان ہیں ہم, ہر گھڑی تیار کامران ہیں ہم, پاکستانی فوج کے جوان ہیں ہم. تھینک یو. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن ان کرنے کا. تو ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا شو. امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا. آج کا سنڈے, آج کی 6 سپٹمبر کا دن پاکستان کے ان فورسز کے نام جو چھوٹی سے چھوٹی قربانی سے لے کر بڑی سے بڑی قربانی دیتے ہیں صرف اس لیے کہ ہم اس ملک میں آزادی سے سانس لے سکیں, ہمارے دفاع کے لیے ہر لمحہ ہر وقت تیار کھڑے رہتے ہیں. میری طرف سے, میری ٹیم کی طرف سے, میرے چینل کی طرف سے میں سیلوٹ کرتی ہوں اپنے فورس کے اس ایک بندے کو, جو چاہے وہ چھوٹا کام کرتا ہو, بڑا کام کرتا ہو, مگر میں ان سب کو سیلوٹ کرتی ہوں. خدا حافظ.